الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 12 جولائی 2020 کو سنڈے کے دن کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر 123 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمارے بلال بھائی مجھ سے 1 to 1 سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ جی جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ علی بھائی، آج کا پہلا سوال ہے، بنی اسرائیل کی ہسٹری میں سامری جادوگر کا کیا رول تھا؟ ہم نے سنا ہے کہ اس نے ایک ایسا میٹل کا مجسمہ تیار کیا تھا جس میں سے آواز بھی آتی تھی، اور بنی اسرائیل میں 70,000 لوگوں نے اسے خدا سمجھ کر اس کی پوجا کرنی شروع کر دی، اور پھر انہی اسرائیلیوں کو اس کفر کے سبب قتل مردد کی سزا کے تحت قتل کر دیا گیا۔ پلیز اس واقعہ کی مکمل تفصیلات قرآن حکیم سے بیان کر دیں۔ دیکھیں، یہ جو سامری کے بارے میں ایک متھ مشہور ہے نا کہ وہ کوئی جادوگر تھا، جادوگر نہیں تھا وہ، نہ اس نے کہیں کلیم کیا کہ میں جادوگر ہوں۔ ایک شعبدہ باز تھا وہ، جس نے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے کوہ طور پہ جانے کے بعد ان کی امت کو، ظاہر ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام ہی تھے، فتنے میں مبتلا کر دیا، اس حال میں کہ ان کے اپنے چھوٹے بھائی، بلکہ بڑے بھائی، منصب نبوت کے اعتبار سے چھوٹے تھے، عمر میں ان سے بڑے تھے، سیدنا ہارون علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، وہ بھی ان میں موجود تھے۔ اس کے باوجود اس نے اس قسم کا فتنہ ان میں ڈالا کہ وہ قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ اس فتنے کے اندر مبتلا ہو گئی۔ آپ کو یہ پتہ ہے، سورۃ البقرہ کے سٹارٹ ہی میں شروع کے 4 رکوع تو پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہیں، اس کے بعد 5ویں رکوع سے لے کے آن ورڈ مسلسل 9 رکوع جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل کے اندر خصوصاً سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مبارک زندگی میں اہم ترین واقعات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اجمالاً کور کیا ہے۔ پھر ان کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آگے چل کے سورۃ الاعراف کے اندر آئیں، سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ قصص کے اندر اور کئی صورتوں میں، لیکن ٹاپ آف دا لسٹ جن میں یہ ڈیٹیلز آئی ہیں وہ سورۃ الاعراف ہے، سورہ طٰہٰ ہے، سورہ قصص ہے۔ سورہ طٰہٰ تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ اس کا اسلوب وہی ہے جس طرح کہ سورہ یوسف کا ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ یوسف ایک یونیک صورت ہے اس اعتبار سے کہ ایک ہی پیغمبر کی بائیوگرافی ہے، اس سے ملتی جلتی اگر کوئی اور صورت ہے قرآن میں تو وہ ایک ہی ہے، وہ سورہ طٰہٰ ہے جس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بائیوگرافی آئی ہے، لیکن سارے واقعات ظاہر اس میں بھی کور نہیں ہیں، وہ سکیٹرڈ فارم میں ہیں۔ سورۃ البقرہ میں ذکر آیا، سورۃ الاعراف کے اندر ذکر آیا، سورہ طٰہٰ میں، سورہ قصص میں، سورہ الشعراء میں، اس کے علاوہ بھی کئی ایک صورتوں میں۔ موسیٰ علیہ السلام کا تو سب سے زیادہ قرآن حکیم میں ایز اے پیغمبر جو ہے وہ نام مبارک بھی آیا اور سب سے زیادہ تذکرہ بھی ان کا۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، اس پہ پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر خیر کیوں ہے، لیکن آفٹر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کا نام زیادہ ہے لیکن تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ ہے، کیونکہ آپ سیکنڈ پرسن کے طور پہ سامنے موجود تھے، اس لیے بار بار اس کا نام نہیں لیا جاتا جو سامنے موجود ہے۔ تو یہ جو سامری کا واقعہ ہے یہ سورہ طٰہٰ کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ آیا ہے۔ قرآن حکیم کا یہ جو پورشن ہے اس کی ہم آیات کور کر لیتے ہیں۔ پارہ نمبر 16 کے اندر جا کے یہ سورہ طٰہٰ آتی ہے، سورت نمبر ہے 20، اس میں آیت نمبر ہے 83 سے لے کے 98 تک، اس میں یہ پورا واقعہ ہے۔ اس کو جلدی جلدی ہم کور کر لیتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے کہ یہ واقعہ ہوا کیا تھا۔ سورۃ البقرہ میں تو اس کا اجمالاً ذکر ہے، صرف اتنا کہ یہ جو لوگ مرتد ہوئے تھے جنہوں نے بچھڑے کو رب مان لیا تھا، ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کی تھی کہ ان کو قتل کیا جائے گا۔ تورات میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ یہ 3000 کے قریب لوگ تھے۔ اب ظاہر ہے وہ ٹیمپرڈ فارم میں ہے،
بعض اسرائیلی روایتوں میں 70,000 ہے، بعض ہزاروں کی تعداد میں تھے جو ایک دن میں قتل کیے گئے تھے، اور ہر قبیلے والے کو کہا گیا تھا کہ وہ اپنے قبیلے کے اس بندے کو قتل کرے جس نے یہ کفر کیا ہے۔ بلکہ سورۃ البقرہ میں آیا کہ تمہارے رب کے حضور تمہاری توبہ کا طریقہ ہی یہ ہے کہ تم اپنوں کو قتل کرو۔ ہر قبیلے والے اپنے اپنے قبیلے والے ان لوگوں کو قتل کریں جو مرتد ہو گئے تھے۔ دوسروں سے کرواتے تو پھر وہ قبائلی تعصب جنم لے لیتا، چونکہ 12 قبائل تھے، اور اس میں الفاظ ہیں کہ تم اپنوں کو قتل کرو۔ تو وہ اپنوں جو ہے وہ با محاورہ بات ہو رہی ہے کہ اپنے قریبی لوگوں کو خود قتل کرو۔ بعض نے کہا کہ اپنوں سے مراد ہے کہ خود اپنے آپ کو قتل کرو۔ وہ کہتے ہیں جی انہوں نے زمین میں تلواریں گاڑ لیں اور اس کے اوپر اپنے آپ کو گرا لیا، تو یہ ایک دور کی بات ہے، اس طریقے سے اپنے آپ کو قتل کرنا ایک مشکل کام ہے۔ تو وہ اپنوں کو قتل کرو، مراد یہ کہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو قتل کرو۔ تو یہ قتل مرتد کی سزا تھی، اور اس میں الفاظ ہیں سورۃ البقرہ میں کہ یہ تمہارے رب کے حضور تمہاری توبہ کا ذریعہ ہے۔ باقی ڈیٹیل واقعہ کہ یہ کیوں ہوا تھا سورۃ الاعراف میں بھی ذکر ہے، لیکن جس شان کے ساتھ سورہ طٰہٰ میں آیا نا اور کسی صورت میں نہیں۔ آیت نمبر 83 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى، اے موسیٰ تجھے کس چیز نے عجلت میں ڈالا کہ تو اپنی قوم کو چھوڑ کر میرے پاس آ گیا۔ اس میں بھی آگے آئے گا، سورۃ الاعراف میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا 30 دن کا کوہ طور پہ ملاقات کا، یعنی ان کی آپ سمجھ لیں وہاں پہ پوری ٹریننگ ہونی تھی۔ اور یہ واقعہ ہے جب وہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں اور وہ سمندری جھیل عبور کی ہے، وہ کئی ایک جھیلیں تھیں جن کو اب جوڑ کے نہر سوئز بنا دی گئی ہے، اور اس کے بعد یعنی بنی اسرائیل جو ہے وہ فرعون سے نجات پا چکے ہیں اور وہ شام کی طرف جا رہے ہیں، اور راستے میں کوہ طور پہ یہ معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا اپنے پاس 30 دن کے لیے، پھر بعد میں بڑھا کے اسے 40 دن کر دیے۔ اسی سے وہ تبلیغی جماعت والوں نے بھی چلہ نکالا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی، پر او چلہ اور تھے اے چلہ اور، ٹھیک ہے جی، اس لیے کہ وہاں پہ تو کتاب اللہ سکھائی جا رہی ہے، یہاں علماء کی کتابیں سکھائی جاتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو وقت مقررہ طے ہوا تھا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے اللہ کے ساتھ اپائنٹمنٹ ہو، وہ تو ایک ایک لمحہ ان کا کس درد میں اور کرب میں گزرا ہوگا، تو موسیٰ علیہ السلام وقت سے پہلے ہی چلے گئے وہاں پہ کوہ طور پہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو آپ کو پتہ ہے اپنے معاملہ، اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے، جو ہم بار بار بات کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ سورہ یونس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ ہم کسی قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ کر دیں اور وہ عذاب اس سے ٹل جائے سوائے قوم یونس کے، اور وہ اس لیے کہ یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر اپنا وہ علاقہ چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ جو یونس علیہ السلام کی اجتہادی خطا تھی، اس ڈیبٹ کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے لیے کریڈٹ بنا دیا کہ عذاب کے آثار نمایاں ہو گئے، لیکن چونکہ یونس علیہ السلام پہ وحی نہیں آئی تھی تو وہ آیا وہ عذاب ٹل گیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی نہیں ہوا کہ عذاب ٹلے، چونکہ پیغمبر نے اجتہادی خطا کی، اس کا بینیفٹ ان کی امت کو مل گیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں پیغمبر نے اپنے حق میں بہتری چاہی کہ میں اپنے رب کے پاس پہلے چلا جاؤں، تو اس ڈیبٹ، اس کریڈٹ کا جو ڈیبٹ ہے وہ اس اعتبار سے امت کے اوپر پڑ گیا، ان کے اوپر خود بھی اس اعتبار سے کہ ان کے لیے تو ٹینشن تھی نا کہ ان کی قوم گمراہ ہوئی ہے۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى، اے موسیٰ تجھے کس چیز نے اجرت میں ڈال دیا تیری قوم کے بارے میں۔ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَأَعْجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، انہوں نے کہا کہ اے اللہ میری قوم میرے پیچھے نقش قدم پہ چلتی آ رہی ہے، وہ بھی میرے تک آ پہنچے گی، اور میں نے یہ جو اجرت اختیار کی تو اے میرے رب تیری رضا چاہنے کو، میں تو جلدی تیرے پاس آنا چاہتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے اسی موقع پہ، یہاں تو نہیں ہے، سورۃ الاعراف میں ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی بھی تمنا کر دی تھی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہاڑ کی طرف، کوہ طور کی طرف دیکھ، اگر یہ قائم رہتا ہے نا پھر تو سوچنا تو مجھے دیکھ سکے گا۔ اور وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی تجلی کی وجہ سے، اور اس کے انڈائریکٹ مشاہدے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ یہاں پہ وہ واقعہ سکپ ہے، لیکن وہ اسی 40 والا جو 40 دن کا چلہ آپ اسے کہہ لیں، اس کے اندر ہی یہ ہوا تھا۔
قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامری، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو فتنے میں ڈال دیا ہے، آزمائش کے اندر، اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ اب ظاہر ہے گمراہ تو سامری نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے فتنے میں ڈال دیا ہے۔ اس طرح کی جتنی قرآن پاک میں آیات ہیں نا جن کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ خود گمراہی کمانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مور ان کے اوپر لگتی ہے۔ اللہ نے تو آزمانا ہے انسان کو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے۔ تو ذریعہ کوئی بھی بن جاتا ہے، شیطان بھی ایک ذریعہ بنا ہوا ہے آزمائش کا۔ تو ان آیات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ رزلٹ نکالنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس فتنے کو ٹال بھی سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس فتنے کو آزمائش بنا دیا، ورنہ زبردستی تو کوئی اس طریقے سے نہیں کر سکتا، نہ اللہ زبردستی کرتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ زبردستی کرنا چاہتا تو اس فتنے سے قوم کو ٹال سکتا تھا، لیکن ان کے لیے ایک آزمائش بن گئی۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، پس موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف غصے کی حالت میں اور غم کی حالت میں، غضب کی حالت میں۔ اچھا، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ 40 دن کا جو ان کی اللہ کے ہاں صحبت تھی نا، اس کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات بتائی ہے، ورنہ تو وہ 40 دن بھی ان کے بیچارے کے ٹینشن میں گزرتے، کس طرح وہ 40 دن گزارتے تو فوراً واپس ہی آتے گئے۔ یہ اینڈ پہ یہ بات کی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہی ذکر ہے کہ وہ فوراً پلٹے، تو ظاہر ہے کہ وہ 40 دن گزارنے کے بعد پلٹے۔ قال یا قومی الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، انہوں نے کہا میری قوم کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا ہوا تھا؟ یعنی جو توحید کی بدولت ہمیشہ کی کامیابیاں تمہاری مقدر ہونے والی ہیں، کیا تم نے ان وعدوں کو جھوٹا سمجھ لیا کہ تم نے اتنی گری ہوئی حرکت کی کہ ایک بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، اور وہ بھی میٹل کا بنا ہوا؟ افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، کیا تم پہ میرے جانے کے بعد اتنا لمبا عرصہ گزر گیا تھا کہ تم وہ عہد توڑ بیٹھے؟ میں کوئی ہزاروں سال کے لیے تو نہیں چلا گیا تھا، 40 دن کے لیے گیا ہوں، 40 دن میں تم نے پیچھے سے یہ معاملہ کر دیا، اور کوئی عام لوگ نہیں ہے، صحابہ ہیں، پیغمبر کی صحبت کی ہوئی ہے، اور ایک پیغمبر بھی بیچ میں موجود ہے، ہارون علیہ السلام۔ یا تم نے ارادہ کیا کہ تم خود اللہ کا عذاب اپنے اوپر حلال کر لو، اللہ کا غضب، اور تم نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کی تم نے مخالفت کر دی۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم فقذفناها فكذلك القى السامری، وہ کہنے لگے کہ ہم نے کوئی آپ کے ساتھ وعدے کی مخالفت نہیں کی، بلکہ ہوا یہ کہ ہمارے پاس جو قوم کے زیورات ہم نے ان کا وزن اٹھایا ہوا تھا، ظاہر ایک لمبا پیریڈ ان کو سفر کرنا پڑ رہا ہے ریگستان میں، اور انہوں نے اپنی قوم کے جو زیورات اٹھائے ہوئے تھے، عورتوں نے بھی پوری زیورات میں لدی ہوئی تھی، تو وہ انہوں نے ارادہ کیا ہوگا کہ اسے ایک جگہ جمع کر دیا جائے تاکہ ایک ہی اونٹ پہ اسے رکھا جائے اور پگھلا کے اسے جمع کر کے ایک جگہ کمبائنڈ فارم میں آ جائے، اور بعد میں جس کا جتنا سونا اور چاندی ہے اتنا اسے توڑ کے دے دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا ہم نے یہ جمع کیا اور وہ سامری کے پاس ڈال دیا، تو اس نے سامری نے پھر کام ڈال دیا اس کے ساتھ، اس نے آگ میں اسے ڈالا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ، بولے اعوذ باللہ تعالیٰ، اس نے جو ہے وہ آگ میں ڈالا اور اس میں سے ایک چھوٹا سا میٹل کا بچھڑا بنا کے، جس طرح گائے کا بچہ ہے وہ نکالا، جس میں سے آواز بھی نکلتی تھی، یعنی یہ بیسیکلی تو پیچھے سے یہ بھی مصر کا رہنے والا تھا، اور جس طرح بانسری ہے آپ کو پتہ ہے کھوکھلی ہوتی ہے، اس میں ذرا سی ہوا چلے تو آواز نکل جاتی ہے، وہ آپ آواز خود منہ سے نکال رہے ہوتے ہیں، تو اگر تیز ہوا چلے اور اس طرح کہ اس کا ڈیزائننگ کی جائے تو اس میں سے بھی آواز نکلتی تھی، باتیں نہیں کرتا تھا وہ، بس سائیں سائیں کی آواز آتی تھی۔ اور وہ کہنے لگا کہ یہ ہے تمہارا الہ، اور موسیٰ کا الہ، موسیٰ تو بھول گیا ہے، استغفر اللہ۔ افلا یرون الا یرجع الیہم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اتنی بھی عقل نہیں استعمال کی کہ یہ ان سے باتیں تو کرتا ہی نہیں ہے، خالی آواز ہی نکل رہی ہے۔ ویسے میں کہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اس زمانے میں ہوتے ہیں تو انہوں نے ہزاروں کے حساب سے الہ بنا لینے تھے۔ آج تو کمپیوٹر کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، گھر گھر ٹی وی لگے ہوئے ہیں، جو مرضی کرا لو، روبوٹاں نو ویکھ کے تو ویسے ہی سجدے ڈگ پینا سی، ٹھیک ہے۔ وہ روبوٹ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ بھی ہیں، وہ بول بھی سکتے ہیں۔ یہ فرق ہے جناب۔ تو یہ کوئی اس کو صحابہ کی توہین نہ سمجھے، لوگوں کے دماغ میں فوراً کیڑا آنا شروع ہو جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی توہین کر دی تو یہ اللہ نے توہین کی ہوئی ہے، یا نعوذ باللہ یہ واقعات اس لیے بیان کیے ہیں کہ ان کو بیان کرنا ہی حرام ہے، یا توہین مذہب کا الزام لگ جائے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ تاکہ عبرت پکڑی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ ان کے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہے، نہ ان کے ساتھ وہ کلام کر سکتا ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ہارون علیہ السلام بھی ان پہ کوشش کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قومی انما فتنتم بہ، اے میری قوم اللہ نے تمہیں اس کے ذریعے آزمایا ہے۔ اب اس میں چیز بھی کوئی ایسی نہیں تھی لیکن بس وہ آزمائش میں پڑ گئے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، تمہارا رب تو وہ رحمان ہے، پس میری اتباع کرو اور میرے حکم کی جو ہے وہ میرے تابع فرمان بن جاؤ۔ تو ہارون علیہ السلام کی بات انہوں نے نہیں سنی، یعنی ہارون علیہ السلام کو تو پتہ تھا کہ یہ آزمائش ہے، لیکن دو گروہ بن گئے، دو پارٹیاں بن گئی۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک اس بت پہ، اس بچھڑے کے اوپر اعتکاف کر کے دھیان رکھ کے بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام آ کے ہمیں خود نہ منع کریں۔ جیسے یہاں بھی کئی لوگوں کو کہتے ہیں نا یار داڑھی رکھ لو، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لو، وہ کہتا ہے جی نبی علیہ السلام خود آ کے خواب میں اشارہ فرمائے تو میں انشاءاللہ میری نیت ہے۔ تو میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام تو 1400 سال پہلے دس گئے ہیں کہ عورتوں کی مخالفت کرنی ہے آپ نے، کم از کم اتنی داڑھی رکھیں کہ یہ شیو آپ کی ختم ہو جائے تو آپ بس گناہ سے آزاد ہیں۔ تو کہتے ہیں نہیں موسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ ہمیں کہیں تو قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتم ضلوا، اب موسیٰ علیہ السلام نے تو انہوں پتہ ہے پھر غصہ جلال، انہوں نے کہا پہلے تو میں ذرا اپنے بھرا نوں پوچھا کہ میں تیری ڈیوٹی لا کے گیا سا، تو کیا کیتا ہے؟ اے ہارون تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو اپنی قوم کو اس طرح گمراہ ہوتے ہوئے دیکھتا رہا؟ اللہ تتبعن، کہ تو میرے پیچھے ہی آ جاتا مجھے بتانے کے لیے کہ تواڈے ساتھیوں نے پیچھے کم پاتا ہے۔ افعصیت امری، کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، انہوں نے کہا اے میرے ماں جائے، یعنی ایک محاورتاً بات کہ ہم دونوں کی ماں ایک ہے، یعنی ہم سگے بھائی ہیں آپس میں، مت کھینچ میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے صرف آپ کو پتہ ہے ان کا تو جلال تھا، صرف کہنے پہ نہیں ہے، انہوں نے ان کو سر کے بالوں سے، زلفوں سے اور داڑھی سے پکڑ کے نا خوب جھنجھوڑا۔ اچھا اس سے مٹھی داڑھی بھی ثابت ہو جاتی ہے کیونکہ چھوٹی داڑھی سے پکڑی نہیں جاتی، تو انبیاء کرام کی تو مٹھی ہوتی تھی لیکن چھوٹی بھی کوئی رکھ لیتا تو داڑھی کے حکم میں وہ شامل ہے، افضل یہ ہے کہ مٹھی رکھے۔ تو اے میرے بھائی میری داڑھی اور سر کے بالوں کو چھوڑ دے، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ تو مجھے یہ نہ کہہ دے کہ تو نے جو ہے وہ میرے جانے کے بعد بنی اسرائیل میں تفرقہ بازی ڈال دی ہے، اور میرے جو تمہارے ذمہ میں ڈیوٹی کر کے گیا تھا تم نے وہ ڈیوٹی نہیں پوری کی، کہ ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ میں اگر نکل جاتا ہوں پیچھے حالات مزید نہ خراب ہو جائیں، تو میری موجودگی سے کم از کم میرے حامی جو ہیں وہ تو ایٹ لیسٹ اس کام سے رکے رہیں گے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ اجتہاد کر رہے تھے کہ تمہیں مجھے آگے بتانا چاہیے تھا، ان کا اجتہاد یہ تھا کہ میں نکل جاتا آپ کو بتاتا اور پیچھے سے کام خراب ہو جاتا تو آپ نے پھر مجھے کہنا تھا کہ تو ادھر سے نکل کیوں آیا، تو اتھے ہی رہنا سی، میں آ ہی جانا سی، میں 40 دن واسطے گیا تھا۔ تو اچھا اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اجتہادی معاملات میں پیغمبروں میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، یہ اجتہاد ہوتا ہے جس میں آپ دو رائے رکھ سکتے ہیں۔ قال فما خطبک یا سامری، اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اصل مجرم کی طرف ہوئے کہ ہاں بھی سامری تو سنا بھی تو ایک کم پایا ہے۔ قال
بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول، وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک ایسا منظر دیکھ لیا تھا جو باقی لوگوں نے نہیں دیکھا، کہ میں نے جو رسول فرشتہ یا موسیٰ علیہ السلام خود ہی جا رہے تھے، شاید جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہوں، یعنی یہ اس کی سٹوری ہے۔ اس پہ بھی اب علماء کا اختلاف ہے، کئی علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ اس نے ایک فرضی سٹوری بتائی ہے اپنے اس کو چھپانے کے لیے، کیونکہ جو آواز نکل رہی تھی وہ تو ہوا سے نکل جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس سے کچھ ہوا۔ بعض کہتے ہیں نہیں، فزیکلی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو فتنے میں ڈالنا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے جو جہاں جہاں پاؤں لگ رہے تھے وہاں کے اس نے کوئی مٹی اس میں سے اٹھا لی۔ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، تو بس اس نے اس میں اس کو ڈال دیا۔ وہ کہتا ہے یہ میرے جی نے مجھے یہی پٹی پڑھائی تھی۔ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاس، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے بددعا دی کہ نکل جا، دفع ہو جا ادھر سے، اب پوری زندگی یہ تیری سزا ہے کہ تو لوگوں سے یہ کہے کہ مجھے کوئی نہ چھوئے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری لگا دی۔ بعض کہتے ہیں جزام کی بیماری تھی، اور ایسا جزام لگا، کوڑ کا مرض ہوا کہ اگر اس کو کوئی ہاتھ ٹچ کرتا تھا نا تو اس کو بھی تیز بخار ہوتا تھا، اور جو ہاتھ لگاتا تھا اس کو بھی تیز بخار، یعنی اسے بھی اس اذیت سے گزرنا پڑتا تھا۔ تو ہر وقت اس کی زبان پہ یہ ہوتا تھا مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، یعنی اس کے ہاتھوں نے جو غلط کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا اس پہ مسلط کر دی پوری زندگی کے لیے۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور ان کا کہ بے شک تیرے ساتھ جو وعدہ ہے نا اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی، دنیا میں بھی عذاب، آخرت کا بھی عذاب ابھی تیرا باقی ہے، اور اب دیکھ کہ میں تیرے بنائے ہوئے اس جھوٹے الہ کے ساتھ کیا کرتا ہوں جس کے اوپر تم لوگ اعتکاف کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، میں اس کو آگ لگاؤں گا اور اس کی راکھ جو ہے سمندروں میں، خشکیوں میں بکھیر دوں گا۔ یعنی وہ جو بچڑا بنایا ہوا تھا اس کو وہ ختم ہی کر دیا، وہ زیور بھی ان سے جاتے رہے۔ ظاہر ہے یہی کچھ ہی ہونا چاہیے تھا جو کچھ انہوں نے کیا۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا الہ تو نہیں ہے مگر وہی ایک اللہ، صرف وہ ایک اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وسع کل شیء علما، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ یعنی وہ ہستی ہے جس کے علم کی وسعت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اے نبی علیہ السلام اس طریقے سے ہم آپ کے اوپر وہ واقعات بیان کر رہے ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور بے شک ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ایک نصیحت والی چیز یعنی قرآن عطا فرمایا۔ یعنی یہ نبی علیہ السلام کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش سے 1400 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو پورا واقعہ ہے، اور وہ نبی علیہ السلام جنہوں نے کوئی دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی ہوئی، اس کے باوجود ان واقعات کو ٹائنیز ڈیٹیل تک ایکوریسی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ باقی اس کا ایک پہلو ہے کہ یہ تو قرآنک ورژن ہے اس واقعے کا، ایک اس کا ورژن ہے جو تورات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں موجود ہے، وہ مختلف ہے۔ اس میں تو معاذ اللہ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے یہ بچڑا بنا دیا تھا۔ جی ہاں، پھر اس میں کنٹراڈکشن بھی ہے۔ اس میں آپ اگر مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن وہ آپ پڑھیں، انہوں نے دونوں کو کمپیئر کروا کے بتایا کہ کس طریقے سے تورات کے اندر یہ ٹیمپر کیا گیا، اور تورات میں آنے والے اس واقعے میں خود اتنا کنٹراڈکشن پایا جاتا ہے کہ وہ خود ایک طرح کا واقعہ بیان نہیں کرتا۔ اور انہوں نے بتایا کہ اگر یہ بات ہوتی تو ہارون علیہ السلام کو سب سے پہلے سزا دی جاتی، کیونکہ قتل مرتد کی سزا اگر ان لوگوں کو ہو رہی ہے تو جس نے بنایا تھا تو اس کو سزا نہیں ہوئی۔ رہا یہ کہنا کہ اس کو سزا قتل مرتد کی کیوں نہیں ہوئی، قتل مرتد کی سزا اگر سامری کو ہوتی تو وہ ایک دفعہ مارا جاتا نا، یہ تو پوری زندگی کے لیے اس کو کوڑ کے مرض میں اور اس عذاب میں مبتلا کر دیا، پھر یہ جنگلوں میں نکل گیا، بڑی ذلت کی موت ہوئی۔ تلوار مار دی جاتی تو ایک دفعہ ہی جان چھوٹ جاتی، تو اس کو اس سے بڑا عذاب ڈالا گیا۔ پھر بعض اوقات جو اسرائیلی علماء ہیں یہودی وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ہارون کا جو نام آیا نا تورات کے اندر، اس سے مراد یہ والا ہارون نہیں ہے، وہ سامری کا لقب سامری تھا، اس کا نام بھی ہارون تھا۔ اس طرح کی ایک تعویلات وہ بھی کرتے ہیں۔ الٹیمیٹلی اس طریقے سے بنی اسرائیل کے جو واقعات ہیں جو قرآن میں آئے اور تورات میں بعض پورشن تو من ون اسی طریقے سے موجود ہیں، بعض میں کنٹراڈکشن ہے۔
اور یہ کنٹراڈکشن جو ہے، یہ اس اختلاف کو اس امت میں اگر کسی نے ریزالو کیا نا، وہ مولانا مودودی ہیں۔ اس سے پہلے جتنی بھی آپ قرآن کی تفسیر ابن جریر طبری کی دیکھ لیں، ابن کثیر کی دیکھ لیں، ان لوگوں نے تو اتنی زحمت ہی گوارا نہیں کی ہے کہ وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو کھول کے اسرائیلی روایتوں کو دیکھ کے اور ان ساری روایتوں کو نقل کر کے من و ان اور قرآن سے ان کا کمپیریزن کروائیں۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا، ہمیں امریکہ سے کال آئی ہماری اکیڈمی میں، وہ کہنے لگے کہ جی ہمارے بچے اب جوانی کی عمر کو پہنچ رہے ہیں اور قرآن میں جگہ جگہ تورات کے واقعات آتے ہیں، اور ایون یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لو۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن کے واقعات پھر آج کی تورات میں ہونے چاہیے، اگر ہیں تو وہ کدھر ہیں؟ تو ہم ان کو کیا بتائیں؟ تو میں ان کو یہی کہتا ہوں تفہیم القرآن پڑھیں، ابن کثیر میں تو آپ کو نہیں ملنا۔ یہ تفہیم القرآن کی جو ویلیو ایڈیشن ہے نا قرآن کی تفسیر میں، یہ پوری امت سے انہیں ممتاز کر دیتی ہے۔ حالانکہ یہ کام ابن کثیر کو بھی کرنا چاہیے تھا۔ اتنی موٹی تفسیر لکھ دی ابن جریر طبری نے، اس سے بھی بڑی لکھ دی اس سے پہلے، لیکن یہ ایک مسنگ چیزیں تھیں۔ جو قرآن کی تفسیر آپ لکھنے جا رہے ہیں تو پھر ان چیزوں کو ایڈریس کریں نا، تاکہ غیر مسلموں کے سامنے ہم اپنا مقدمہ پیش کر سکیں اور ان کے اعتراضات کا جواب۔ مودودی صاحب کیا کرتے ہیں کہ قرآن میں جو واقعات آئے بنی اسرائیل کے، چاہے یوسف علیہ السلام کے واقعات ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہوں، ان سارے واقعات میں کہاں کہاں قرآن غلطی نہیں کھاتا اور تورات میں وہ کنٹراڈکشن کی وجہ سے غلطی ہیں وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے کم از کم جو یہود و نصارہ کے علماء کا اعتراض ہے کہ قرآن نبی علیہ السلام نے تورات اور انجیل سے چوری کر کے عربی میں لکھا ہے، یہ اسی واقعات کو اس نے عربی میں لکھ دیا، یہ اس کی خود لکھی ہوئی تصنیف ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی ہے، اس کا منہ توڑ جواب اگر کسی نے دیا ہے نا تو مولانا مودودی ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہیں تو جو چیزیں خلاف عقل بھی تورات کے اندر آئی ہیں، اگر کوئی ڈیٹو کاپی وہ مارنے والا کوئی بندہ انسان ہوتا تو وہ غلطیاں بھی نقل کرتا نا اس طریقے سے، وہ تو بالکل مختلف بات کر دیتا ہے، بالکل ایک طرح کی بات چل رہی ہوتی ہے، اچانک قرآن کا ورژن کچھ اور آ جاتا ہے اور تورات کا اور آ جاتا ہے، پھر آگے چل کے پھر سیم ہو جاتا ہے۔ تو وہ غلطیاں کیوں نہیں کاپی کرتا؟ اتنا سمجھدار بندہ کون ہے کہ اس نے اتنے واقعات وہاں سے نعوذ باللہ چوری کی ہیں اور کہیں بھی غلطی نہیں کھاتا، اور آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ غلطیوں سے بھرپور ہے، جس میں عصمت انبیاء بھی سٹیک پہ لگ جاتی ہے۔ بسا اوقات انتہائی بےہودہ قسم کے واقعات موجود ہیں۔ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کے ساتھ لوط علیہ السلام کا معاذ اللہ جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد زنا کا لکھا ہے کہ اس طریقے سے آگے نسل چلی۔ اس قسم کے حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر یعنی ان کی صحابی کی بیوی کا سکینڈل نعوذ باللہ جو کشف المحجوب میں بھی بعد میں نقل ہوا، تو یہ تورات کے اندر موجود ہے۔ اس طرح کی غلطیاں آپ کو قرآن میں نظر نہیں آئیں گی۔ لہٰذا میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ قرآن کے جو واقعات ہیں نا جی، جتنے قرآن میں آئے ہیں یا صحیح الاسناد احادیث میں اس کی سپورٹ میں، بس اتنا پڑھا کریں۔ باقی کہیں پہ کوئی اسرائیلی روایت آتی بھی ہے نا، تو اب ابن کثیر نے بھی کئی ایک اسرائیلی روایات اس کے تحت نقل کی ہیں۔ بلعام بن باورا کے بارے میں میرا کلپ ریکارڈ ہوا، اس میں بھی انہوں نے کچھ کی ہیں، اس میں بڑے بےہودہ واقعات بھی پھر آ جاتے ہیں، اور بےہودہ واقعات آتے ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے، وہ کوئی تفسیر کر کے کوئی خدمت نہیں ہے، بہتر ہے کہ ان کو سکپ کیا جائے۔ قرآن کی وہ تفسیر نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کہہ لیں کہ قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے کوئی ضرورت سے زیادہ واقعات لکھتی ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن کا مقصد ہے تذکیر، نصیحت، وہ ان واقعات سے آپ کو نصیحت مل جاتی ہے، اور وہ نصیحت یہ ملتی ہے کہ شرک اتنی بڑی بیماری ہے کہ وقت کا پیغمبر موجود ہو، زندہ ہو، اس کے باوجود شیطان کسی نہ کسی طریقے سے امت میں شرک داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس امت کو بھی محتاط رہنا چاہیے۔ ادھر کہانی کرائیے شرک ختم ہو گیا، شرک ختم ہو گیا، وہ تو میں نے پورا ان کا پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ یوٹیوب پہ ایک میرا کلپ ہے وسیلے کے نام پر دھوکہ، اس کے اینڈ پہ میں نے اس ٹاپک کو بھی ایڈریس کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ یوٹیوب پہ ویسے لکھیں نا کیا شرک اس امت میں ختم ہو چکا ہے، تو کئی کلپ میرے کھل جائیں گے۔ اس کانٹیکسٹ میں بڑی ناانصافی اگر میں وہ حدیث بیان نہ کروں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے نقش قدم پر چل پڑو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی یہی کام کرو گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو کون سے لوگ مراد ہیں؟ مراد یہ کہ یہود و نصارہ کی خرابیاں جو تھیں وہ اس امت میں بھی آئیں گی۔ ظاہر ہے بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو وہی ہے، اس وقت بھی سیکس پوٹنٹ جذبہ تھا، آج بھی
اس وقت بھی دنیا کی حکمرانی ایک انسان کی بہت بڑی ول ہوتی تھی، آج بھی ہے۔ اسی لیے دیکھیں الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ الہامی کتابیں انسانی نفسیات کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں۔ انسانی نفسیات کبھی پرانی نہیں ہوگی، ٹیکنالوجی پرانی ہو سکتی ہے، انسانی نفسیات تو وہی ہے۔ ماں باپ کا رشتہ آج سے 10,000 سال پہلے بھی تھا، اب بھی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ آج سے 10,000 سال بھی تھا پہلے، آج بھی ہے۔ حکمرانی کی لالچ اور تڑپ آج سے 10,000 سال پہلے بھی تھی، آج بھی موجود ہے۔ سیکس، شہوات، یہ جو فتنہ ہے یہ آج سے 10,000 سال پہلے بھی انسان میں تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی ہیں، اس لیے ان کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ انسانی نفسیات کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا میری امت بھی وہی کام کرے گی۔ اس میں بعض لوگوں نے دھوکہ دیا کہ جی اس سے مراد یہود و نصارہ کا فیشن ہے، تو میں نے بتایا کہ جامعہ ترمذی میں اس کا شان ارشاد اور وہ موقع موجود ہے جب آپ نے یہ فرمایا تھا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، غزوہ حنین کے موقع پر نبی علیہ السلام کی وفات سے 2-2.5 سال پہلے، فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں یہ ہوئی ہے غزوہ حنین، اسی سال ہوئی ہے۔ صحابہ کرام جب غزوہ حنین کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت آیا جسے ذات انواد کہا جاتا تھا۔ مشرکین عرب جنگوں میں فتح پانے کے لیے اپنا اسلحہ برکت کے لیے وہاں لٹکاتے تھے، جس طرح آج درباروں کے اوپر آپ لوگ بھی جا کے ٹاکیاں لٹکاتے ہیں، سیم وہی انالوجی۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کا درخت مقرر کر دیں، برکت ہم اس سے حاصل کریں۔ آپ نے کہا سبحان اللہ۔ یہ جب نبی علیہ السلام اس طرح کے موقع فرماتے تھے یہ آپ کے جلال کا اظہار ہوتا، اللہ پاک ہے، کیا شرکیہ بات ہے، یہ محذوف ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، یہ بریکٹ میں ہے۔ آج تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی، کہ جب وہ ایک جگہ سے گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں پہ اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ ہمارے لیے بھی ایک بت مقرر کر دیں اللہ کا، اس کے اوپر ہم دھیان کر کے بیٹھ جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے اللہ اس جاہل قوم سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 138۔ اچھا حضرت موسیٰ نے اسی وقت بھانپ لیا تھا یہ جاہل قوم ہے۔ یہ جو اعتکاف والا جو واقعہ ہوا تھا نا کہ انہوں نے ریکویسٹ کی تھی، یہ ان کے بچڑے کو خدا بنانے سے پہلے ہو چکا ہوا تھا واقعہ۔ اس کے بعد جب انہوں نے دال لگا انہوں نے کام پا ہی لیا سامری کے ذریعے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، یعنی جو شرکیہ عقائد اور مشرکانہ رسومات اگلی قوموں میں تھی اس قوم میں بھی آئیں گی، اس امت میں۔ تو سر دیکھ لیں کوئی ایک بات بتائیں جو اگلی قوموں میں تھی اور یہاں پہ موجود نہیں ہے، کوئی ایک چیز بتائیں۔ اگر وہ بتوں کے آگے جھکتے تھے تو آپ کے لوگ بھی قبروں میں جا کے سجدے کر رہے ہیں۔ فزیکلی وہ بت نہیں بنایا لیکن کسی اور فارم میں تو بنا ہی لیے نا، اور ان مزاروں پہ رکھے ہوئے پتھروں کو چاٹتے ہیں۔ اور تو اور آپ کے پرائم منسٹر صاحب کتنے پڑھے لکھے بندے ہیں، وہ فرید الدین گنج شکر کے مزار کے اوپر جا کے ان کی وائف نے انہیں گرا دیا ہے، ایک پڑھے لکھے بندے کو جس نے اسلامک ہسٹری کے اوپر کتاب لکھی ہوئی ہے، جو ہمیں جو ہے وہ لیکچرز کے اندر جو ہے وہ جنگ یرموک اور قادسیہ، رومنز اور پرشین امپائر کی جنگوں کے حوالے دیتے ہیں، اور کہاں پہ بھی اس میں میری ویڈیو آ گئی تھی۔ تو یہ نیچے تک چیزیں ٹریول کرتی ہیں پھر۔ تو اس واقعے سے آپ نے یہ عبرت حاصل کرنی تھی کہ شرک اتنی خطرناک چیز ہے کہ وہ کسی بھی وقت داخل ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ وقت کا پیغمبر بھی موجود ہونا تب بھی یہ داخل ہو سکتی ہے۔ تو سر آج تو پیغمبر موجود نہیں ہے، تو آج بھی داخل ہوگی اور ہوئی بھی نظر بھی آتی ہے۔ اذانیں شروع ہو چکی ہیں، بقیہ کے سوالات انشاءاللہ تعالی اذان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 12 جولائی 2020 کی علمی و تحقیقی مجلس نمبر 123 کی بقیہ کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ کا آغاز کرتے ہیں اذان کے وقفے کے بعد۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، میں نے عیدی ویلفیئر آرگنائزیشن والوں کو شادی کے لیے اپلیکیشن دے رکھی ہے۔ میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس کی خاطر ایک یتیم بچی سے نکاح کا خواہش مند ہوں، ماشاءاللہ۔ اسی لیے عیدی والوں سے رابطہ کیا اور انہیں درخواست بھی جمع کروائی۔ میرا علی بھائی سے سوال ہے کہ صحیح حدیث کی روشنی میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح اسٹیبلش نہیں ہوتا، تو ایسی صورتحال میں
اس یتیم یا لاوارث لڑکی کا ولی کون ہوگا؟ بڑی اچھی بات ہے جی، آپ کے نیک جذبے کی ہم قدر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ اب آپ یہ جس راستے پہ چلے ہیں اس کو نبھانا بھی ہے، کیونکہ آپ بہت بڑا رسک لے رہے ہیں۔ یتیم بچی کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں جس کے ماں باپ ہو سکتا ہے لاوارث ہو، وہ اس کو پتہ بھی نہ ہو، کیونکہ عموماً جو ہے وہ عیدی ویلفیئر کے اندر اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ زیر تربیت ہوتے ہیں، اسی لیے انہوں نے ایک میرج بیورو بھی کھولی ہوئی ہے چھوٹی سی۔ اس اعتبار سے صرف یہ فیلڈ نہیں ہے، بلکہ بچہ اگر آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے تو وہ بھی ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اسپیسیفک کیس کے اندر جو اس طرح کی بچیاں ہیں جو یتیم ہیں، اس کے لیے قرآن حکیم میں ہمیں گائیڈ لائنز اس حوالے سے ملتی ہیں کہ سورۃ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ ایک مرد کو اجازت ہے کہ وہ 1، 2، 3 یا 4 تک شادیاں کر سکتا ہے۔ پھر اس کے اوپر دوبارہ سے جب صحابہ کرام کی طرف سے کیوری آئی تو اس کے جواب میں پھر آگے چل کے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ معاملہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا شادیوں کا، یہ ان عورتوں کے اوپر اپلائی نہیں ہوگا جو یتیم بچیاں تم پال رہے ہو، کیونکہ جو یتیم بچیاں تم پال رہے ہو اگر خود ان کے ساتھ شادی کر لو گے تو ان کا پھر ولی پیچھے کون ہوگا؟ تو یتیم بچوں کی اگر تم پرورش کرتے ہو تو تم ان کے ولی بن کے آگے کہیں اور شادی کرو، تاکہ تم پیچھے پشت پناہ کے طور پہ موجود ہو، کل کو ان کے ساتھ کوئی مس بیہیو کرتا ہے، انہیں طلاق دے دیتا ہے، تم پیچھے کھڑے ہو۔ یعنی اسلام نے اگرچہ یہ حلال ہے کہ اگر کوئی نامحرم بچی لے کے پالی ہے کسی نے اور وہ جوان ہوئی ہے، اس سے وہ شادی تو کر سکتا ہے، لیکن اسلام نے اسے ڈسکریج کیا کہ اس طرح ہوگا تو پھر تم اس پہ ظلم کرو گے تو وہ تو تمہاری لے پالک بھی اس اعتبار سے ہے، تمہارے احسانات کے نیچے دبی ہوئی ہے، تو پوری زندگی تم سے پھر ماری کھاتی رہے گی، تم اس کے ساتھ زیادتی کرو گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی بچیاں پال کے ان کی شادی کہیں اور جگہ کرو اور خود ان کے پشت پناہ بنو۔ عیدی ویلفیئر والے بھی یہی کر رہے ہیں کہ ان کے پاس جو لاوارث بچے ہیں، بعض اوقات ایسے بچے ہیں جو آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوئے ہیں اور کئی طریقوں سے ان کے پاس بچے آتے ہیں، یہ بہت بڑی وہ خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ ظاہر ہے یہ انسان کے بچے ہیں نا جی، ان کا کوئی جانوروں والا معاملہ تو نہیں ہے نا۔ اور ہمارے یہاں پہ فنیٹک قسم کے علماء ان کے اوپر جو ہے وہ جملے کستے ہیں کہ جی یہ نعوذ باللہ بدکاری کو پروموٹ کر رہا ہے جو لاوارث بچوں کو پال رہا ہے۔ تو لاوارث بچوں کو وہ تو پال رہا ہے نا، تو مولوی جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ 8-10 بچے انہوں نے مدرسے میں رکھے ہوئے ہیں اور اس کی بنیاد کے اوپر کروڑوں کا چندہ کھا رہے ہیں۔ تو تم لوگ اس طرح کی کوئی آرگنائزیشن کھولو نا جس میں لاوارث بچوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے، جو کر رہے ہیں اس کو کرنے نہیں دے رہے، نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ کئی غریب لوگ ہیں جو بیچارے کفن تک نہیں افورڈ کر سکتے، ان کے لیے کفن کا ارینجمنٹ ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے دنیا کی سب سے بڑی یہ NGO ہے عیدی ویلفیئر، کوئی شک نہیں اس کے اندر، جو انہوں نے کام کر دیے۔ سر یہ تو ملکوں کی حکومتیں یہ کام نہیں کر سکتی جو ایک بندے کے اخلاص نے وہ کام کر کے دکھا دیے۔ تو انہوں نے یہ میرج بیورو والا سلسلہ بھی شروع کیا ہے کہ اگر کسی نے شادی کرنی ہے تو وہ اپلیکیشن دے۔ وہ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی اپلیکیشن دے تو اس کے والے بچی کر دیں گے، وہ پوری تحقیق کرتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ کل کو وہ برائی کے کاموں کے لیے ایسی بچیوں کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، وہ پوری تحقیق کرنے کے بعد کرتے ہیں۔ تو لوگ پھر وہاں پہ اپلیکیشن دیتے ہیں۔ ظاہر ہے اب جو غریب لوگ ہیں جن کا اپنا خود لیونگ سٹینڈرڈ ایسا ہے کہ ان کو رشتہ ملنا ممکن نہیں ہے، اور بعض اوقات ایسے ہیں جن کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں، کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہوتا، ان کے گھر میں کوئی عورت ایسی اویلیبل نہیں ہوتی جو ان کے لیے رشتہ تلاش کرے، کون کرے گی؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کے گھر میں آپ کی سسٹر کا یا آپ کی بیٹی کا رشتہ کسی ایسے مرد کے لیے آ جائے جدھر نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی، اور صرف رشتہ کرانے والے میرج بیورو کی بنیاد پہ تو آپ بچی کا رشتہ تو نہیں دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے پھر ایسے لوگوں کے لیے مجبوری ہے کہ پھر وہ عیدی والوں کی طرف اپلائی کرتے ہیں، اور بعض اوقات لوگ نیکی کرنے کے لیے بھی یہ کام کر لیتے ہیں۔ تو یہ نیکی کرتے وقت ذرا دیکھنا چاہیے کہ نیکی گلے بھی نہ پڑ جائے۔ بعض اوقات اس وقت تو بڑا جذبہ ہوتا ہے، کئی لوگ ہیں جو طوائفوں کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں کہ جی چلیں اچھی زندگی وہ بعد میں گزار لیں گی، لیکن یہ فلموں میں ایسے ہوتا ہے، پریکٹیکل لائف اس سے بہت زیادہ ٹف ہے۔ کئی ایک چھپی ہوئی چیزیں پھر بعد میں سامنے آتی ہیں، آپ کے اپنے خاندان میں سروائیول مشکل ہو جاتا ہے، آپ کے رشتہ دار آپ کو تانا دیتے ہیں، الٹیمیٹلی پھر جدائی ہو جاتی ہے، وہ اس سے زیادہ برائی میں گر جاتی ہیں۔
لہٰذا یہ کرنے سے پہلے میرا تو مشورہ یہ ہے کہ سوچ سمجھ لیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں، استخارہ بھی کریں، پھر آپ اس معاملے کو آگے لے کے چلیں، اس اسپیکٹ کو بھی ذہن میں رکھیں۔ بہرحال اب اس سوال کی طرف آ جائیں۔ میں ڈیٹیل کے ساتھ جواب اس لیے دیتا ہوں کہ تاکہ اس کے تمام جتنے اینگلز ہیں وہ کور ہو جائیں۔ اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ عیدی ویلفیئر والوں کے پاس جو اس طرح کی لاوارث بچیاں ہیں ان کا سٹیٹس وہی ہے جو سورہ نساء کے اندر ہے کہ یتیم بچوں کو جو پال رہے ہیں وہ ان کے ولی ہوں گے، تو وہ جو پالنے والا ادارہ ہے اس کا جو سربراہ ہے وہ ولی ہوگا۔ اس وقت عیدی صاحب کے بیٹے ہیں فیصل عیدی صاحب، وہ ظاہر ہے سرپرست ہوں گے، وہی ولی ہوں گے۔ اور اگر یہاں پہ اسلامی حکومت قائم ہو تو عمران خان صاحب ولی ہے، کیونکہ حکمران وقت ولی ہوگا۔ یہ بھی ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں موجود ہے کہ جس کا کوئی ولی نہیں ہے اس کا ولی پھر وقت کا حاکم ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ یعنی اس کا پش پناہ ہوگا۔ یہ تو پھر ویلفیئر سٹیٹ ہو نا، کہ وہ حکومت پیچھے کھڑی بھی ہو کہ اس کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی ہے تو حکومت پھر اس کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ بل اس کیس میں تو چونکہ وہ اس وقت تو ولی کہلوانے کے سب سے زیادہ حقدار وہی ہیں، فیصل عیدی صاحب، اگر عیدی آرگنائزیشن سے یا اسی طریقے سے اور لوگوں سے کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیوہ عورت ہے وہ اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے اپنے بارے میں ڈیسیژن کرنے کے لیے، اور کنواری لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر نہ کرو، اور اس کی مرضی اس کی خاموشی ہے، یعنی اس سے پوچھا جائے کہ میں فلاں جگہ تیرا رشتہ کر رہا ہوں، چاہے اس کا اپنا باپ ہے یا کوئی سرپرست ہے، چاہے کوئی ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، وہ خاموشی اختیار کر لیتی ہے، دیٹس آل۔ لیکن اگر اس کی مرضی نہیں ہے تو سر وہ بھی ایک حدیث ہے جامع ترمذی میں، ابو داؤد میں، کہ ایک صحابی نے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا، نابالغ بچی کا، اور نبی الاسلام کو جب خبر ملی کہ وہ بچی اس میں رضامند نہیں ہے تو نبی الاسلام نے کہا کہ وہ بچی اپنا نکاح خود توڑ سکتی ہے، نابالغ بھی توڑ سکتی ہے۔ یعنی اس عرب کے کلچر میں نابالغ بچی کا رشتہ ہو جاتا تھا نا، رخصتی بالغ ہونے کے بعد ہی ہوتی تھی۔ اگر نابالغ بچی اپنے باپ کا کیا ہوا رشتہ توڑ سکتی ہے جو اس کا ولی ہے، تو بالغ تو بدرجہ اولا کر سکتا ہے، وہ تو اس سے اوپر والا معاملہ ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث ہے ترمذی اور ابن ماجہ میں کہ وہ نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے جس میں ولی کی اجازت شامل نہ ہو۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو بیوہ عورت ہے وہ اپنے ولی سے زیادہ حقدار ہے اپنے نکاح کی، کیونکہ ظاہر اس نے معاشرے کا ایکسپوئر دیکھ لیا، وہ میچور ہو گئی ہے۔ کنواری لڑکیاں میچور تو نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے میں یہ جو کورٹ میرج کا سلسلہ ہے یہ بالکل غلط ہے، بھگا کے لے جاتے ہیں، پھر کورٹ میں جا کے شادی کرتے ہیں، پھر جناب قتل و غارت کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیا سے کیا ہو رہا ہے آپ کے معاشرے میں، آپ دیکھتے ہیں نہیں، پھر غیرت کے نام پہ قتل شروع ہو جاتے ہیں۔ کورٹ میرج تو اسلام میں اس طریقے سے نہیں ہے۔ ہاں بیوہ عورت ہے اور وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ کر سکتی کورٹ میرج۔ کنواری لڑکی تو نہیں کر سکتی بغیر باپ کی سرپرستی کے، اور باپ اگر اس طرح کا اس نے نکاح کیا تو نکاح ہونا ہی نہیں، وہ توڑوا دے۔ اس میں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے نادانگی کی عمر میں اس وقت نکاح کر لیا تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا، اب ہم کیا کریں؟ تو بھئی اب پتہ چلا تو آپ تجدید نکاح کر لو، اس کے لیے کوئی بہت زیادہ لوگ بلوانے کی ضرورت نہیں ہے، ایجاب و قبول ہی کرنا ہے نا، دو گواہوں کی موجودگی میں خود بخود پڑھ لو یا کسی سے پڑھوا کے، تو کاغذی کارروائی بھی کرنے کی ضرورت نہیں، تجدید نکاح کر لیں، ایٹ لیسٹ اس کو اپنے نکاح کو سیو کر لیں۔ لیکن ولی کی اجازت کے بغیر نکاح والا معاملہ اسلام میں درست نہیں ہے، اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اس طرح ہونے لگ پڑے گا تو بچیاں تو بیچاری میچور ہوتی ہیں، یہ لڑکے بھگا کے بچیاں لیتے جائیں گے لوگوں کی، تو اسلام نے ان کو پروٹیکشن دی ہے۔ یہ آپ کو ٹی وی میں تو خبر سن کے بڑی اچھی لگتی ہے کہ دو لڑکے نے مرضی کے ساتھ جا کے کورٹ میرج کر لی، یہ آپ کے اپنے گھر میں آپ کی سسٹر یا آپ کی بچی کے ساتھ ہوا ہو، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ خبر ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ اور الٹا لوگ وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں، لوگ ان پہ ترس کھا رہے ہوتے ہیں، دیکھیں جی مرضی کی شادی نہیں کرنے دے رہے، جس باپ نے اتنی محنت سے پالا ہے اس کی عزت خاک میں ملا کے وہ بھاگ گئی ہے۔ باقی یہ معاملہ اس میں جو یہ پلی لیتے ہیں نا کہ نہیں وہ ایک کوئی 60 سال کے بابے کے ساتھ رشتہ کرنے لگا تھا اس کا باپ، اس لیے وہ بھاگ گئی ہے، تو سر وہ تو اس کو بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انکار کر دے،
مجھے بتائیں اس کا انکار کرنا اس کے باپ کے لیے بڑا جرم ہے یا اس کا بھاگ جانا بڑا جرم ہے؟ تو اس سے بہتر چھوٹا جرم کر لے، انکار کر لے، جان چھڑا لے۔ ایون اگر باپ نے کر بھی دی ہے کاغذی کارروائی، پھر بھی بعد میں وہ تنسیخ نکاح خود کر سکتی ہے، اس کی مرضی سے اگر نہیں ہوا تو۔ جب اسلام نے یہ اجازت دی ہے، اور اس میں ماں باپ کو بھی تھوڑی ہوش کرنی چاہیے، یہ جو مطلب غنڈہ گردی کرتے ہیں اولاد کے ساتھ، یہ بھی غلط ہے۔ زبردستی کا رشتہ نہیں کرنا چاہیے، نہ بچوں کا نہ بچیوں کا، ان کی مرضی کے ساتھ کریں۔ آپ زبردستی کریں گے تو نبھے گی تو کوئی نہیں، الٹا 2 خاندان برباد ہو جائیں گے۔ یہاں پہ کیا ہوتی ہے، ماں کہتی ہے جی میں نے جو ہے جی اپنی بھانجی لے کے آنی ہے گھر، بھتیجی لے کے آنی ہے۔ وہ بھانجی بھتیجی لاتے ہیں، بچے کی مرضی نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد بھانجی بھتیجی تو جاتی ہے، بھائی اور بہن بھی فارغ ہو جاتے ہیں پوری زندگی کے لیے، ان کا آنا جانا بھی بند، لو سام لو۔ تو اس سے تو بہتر تھا کہ بھائی بہن تو باقی تھے نا، وقتی طور پہ انہوں نے رشتہ نہ کرنے پہ ناراض ہی ہونا تھا نا۔ لیکن ظاہر ہے کہ جس کی اولاد کو آپ نے اس طریقے سے ذلیل کر کے طلاق دی ہوئی ہے، وہ بہن بھائی تو آپ کو پوری زندگی شکل بھی نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ تو جنازوں پہ بھی نہیں آتے ہیں۔ تو اتنی ایکسٹریم پہ جانے سے بہتر یہ ہے، میں نے ایسے ماں باپ کو عقل مند پایا ہے کہ جو اولاد کی مرضی کے مطابق معاملات کو لے کے چلتے ہیں، الا یہ کہ بہت بڑا ایشو کوئی نہ ہو، چھوٹے موٹے ایشو ہیں، کہیں ایج کا تھوڑا بہت مسئلہ ہے، بچے کی مرضی کر دو یار، کہیں تعلیم کا مسئلہ ہے، سٹیٹس کا مسئلہ ہے، ہاں کریکٹر کی خرابی ہے پھر نہ کریں، جتنی مرضی بچہ ضد کریں، لیکن اس طرح کا کوئی نہیں ہے۔ صرف آپ اپنی ضد نبھانا چاہتے ہیں کہ جی میں نے اپنے بھائی کو بچپن میں کہیں دے دیا تھا۔ یہ اتنے خطرناک کھیل کھیلتے ہیں، بچپن میں وہ دادیاں نہ کام ڈال کے چلی جاتی ہیں، وہ جب اولاد جوان ہوتی ہے وہ دادی ہیں جن کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوتا، وہ ان کے کیے ہوئے کرتوت بھگت رہے ہوتے ہیں بعد والے بچے، اور ان کے وہ بچے کہتے ہیں جی میری ماں دی زبان سی جی، ٹھیک ہے نا جی، تے اللہ نال جڑی زبان کیتی ہے لستو بربکم قالوا بلا، ہماری روح نے جو اللہ سے عہد کیا اس کی کوئی پاسداری نہیں، کلمے کی کوئی پاسداری نہیں، محمد رسول اللہ کا کوئی شرم و حیا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے یعنی مخالفت پہ اترے ہوئے ہیں۔ حیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرنی چاہیے تھی نا، وہ حیا نہیں ہے تو وہ پرانے نہیں۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہے نا یہ بالکل کوئی، یہ جو بوڑھیاں نے یہ بہت خطرناک ہے، بچپن میں وہ دماغ میں ڈالتی رہتی ہیں اور بعض اوقات منگنیاں کروا دیتی ہیں، نہ بھی زبانی انہوں نے اتنی مضبوط منگنی کروائی ہوتی ہے کہ وہ پھر منہ رکھنے کے لیے نا وہ کرنا پڑ جاتا ہے اور رشتے نبھتے کوئی نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ بڑی سخت زیادتی ہے کہ آپ اس طرح کے زبردستی کے رشتے کریں، اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ باقی جو اس طرح کی لاوارث بچی ہیں بہت اچھی بات ہے، یہ کروائیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کل کو آپ کا اگر کوئی معاملہ بگڑتا ہے، اب آپ نے اس عورت کو اس چیز کا تانا نہیں دینا کہ میں نے تیرے اوپر کوئی رحم کھایا ہے، کیونکہ ہیومن ڈگنیٹی میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں، ہیومن ڈگنیٹی میں تو دونوں برابر ہیں۔ کل کو یہ تانا نہ ملے، پھر ظاہر ہے کہ اب عیدی والے بیچارے کتنے اس کو جہیز دے دیں گے، ایک سبسسٹنس لیول پہ ایک ڈبل بیڈ دے دیں گے، یعنی ایک کمرے کا فرنیچر دے دیں گے تھوڑا بہت، تو یہ نہ ہو کہ آپ کی جو والدہ محترمہ ہے وہ بعد میں ان کے لیے عذاب ثابت ہو جائیں، جو اکثر ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ بھال کے پھر آپ یہ رسک لیں، یہ نہ ہو کہ نیکی کرتے کرتے اتنا بڑا گناہ کما لیں کہ آپ کی آخرت ہی برباد ہو جائے، کسی کا ظلم کریں گے۔ آپ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھیں نا، وومنز رائٹس ان اسلام، تو آپ کو پتہ چلے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں اسلام کے اندر، بیویوں کے کیا حقوق ہیں، اور اس کے اوپر بڑے مرد ناراض ہوتے ہیں کہ مردوں کے حقوق پہ بھی بات کریں۔ مردوں کے حقوق پہ خود بخود بات ہو ہی جاتی ہے نا جی، لیکن ظاہر ہے کہ جو ایشو زیادہ ہوتا ہے اسی کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن بھی آپ دیکھ لیں، قرآن میں جو پسے ہوئے طبقے ہیں نا، غلام، عورتیں، ان کے اوپر زیادہ بات ہوئی ہے۔ سورہ نساء کے اندر، سورۃ البقرہ کے اندر، یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جو پسا ہوا طبقہ ہے نا اس کو اوپر لے کے ہے۔ باقی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے اوپر حاکم بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ بتایا گیا اس لیے کہ وہ ان کے اوپر خرچہ کرتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کا نان و نفقہ لگاتے ہیں، اس لیے حاکم نہیں ہے کہ ان کو مارنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ مارنا تو بہت آخری درجے کی چیز ہے، اور اس میں بھی اتنی سختی ہے کہ چہرے پہ نہیں مار سکتے، ہڈی نہیں توڑ سکتے، صرف جس طرح ایک چھوٹے بچے کو مارا جاتا ہے ایک تنبیہ کے لیے، اور وہ بھی آخری درجے میں ہے۔ پہلے تو کہا کہ بسترے سے الگ کرو۔ تو یہ خیر اللہ تعالیٰ سے پھر وومنس رائٹس شروع ہو جائیں گے، تو وہ اس کی بجائے اسی ٹاپک کی طرف واپس آئیں کہ یتیم کا جو سرپرست ہے
وہ ویلفیئر آرگنائزیشن کا ہیڈ جو ہے وہ ہوگا، حاکم وقت ہوگا، اور اس کے لیے اب آپ اس کی اجازت کافی ہے، اب اس کے ماں باپ کو ڈھونڈنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس طریقے سے جو لاوارث لوگ ہوتے ہیں، اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی عورت غیر مسلم ہو کے اب آ گئی ہے مسلمانوں کے پاس، تو غیر مسلم جو عورت مسلمان ہوئی ہے نا، اس کے ماں باپ اس کے ولی نہیں ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نان مسلم مسلم کا اور مسلم نان مسلم کا وارث نہیں ہو سکتا، تو یہ اصل ہے اس حدیث کی۔ تو اس طرح اگر کوئی گھوری مسلمان ہوئی ہے، کوئی چائنا کی رہنے والی عورت مسلمان ہوئی ہے، تو اب اس کو اپنے ماں باپ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی شادی، لیکن اس کی سرپرستی بھی ہونی چاہیے۔ یہاں پہ کئی پاکستانی ہیں وہ چائنیز کے ساتھ وہ فیس بک کے اوپر دوستی کرتے ہیں، یہاں بلوا لیتے ہیں، پھر ان کو ذلیل کرتے ہیں، ہمیں وہ واقعات بھی رپورٹ ہو رہے ہیں۔ تو اب حکومتوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ہماری بچیاں وہاں جا کے ذلیل ہوتی ہیں نا باہر کے ملکوں میں، ان کی بچیاں بھی ادھر آ کے ذلیل ہو رہی ہیں، اور ریلیجن کے نام کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو حکومتوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے ان سارے معاملات کے اندر کہ یتیم بچیوں کی وہ پشت پناہی کریں، وہ ان کی طرف سے ولی بنیں۔ تو ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا، لیکن اس کیس میں ولی وہ آرگنائزیشن اور اس کا سرپرست ہوگا یا حکومت وقت ہوگی۔ باقی جو کنواری بچیاں ہیں ان کے ظاہر ہے ولی ان کے اپنے باپ ہوں گے، اور باپ مر جائے تو ماں نہیں ولی بنے گی۔ یہ بھی حدیث ہے ابو داؤد ترمذی میں کہ کوئی عورت اپنی شادی خود نہیں کر سکتی، نہ کوئی عورت کسی کی کروا سکتی ولی بن کے۔ ماں نہیں ولی ہو سکتی کبھی بھی، مرد نے ہمیشہ ولی ہونا ہے۔ باپ مر گیا تو بڑا بھائی، نہیں ہے تو چچا، ماموں، جو بھی قریبی ایک میل رشتہ ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ عورتوں کا ایکسپوئر نہیں ہوتا معاشرے کے اندر۔ مرد جو تحقیق کر سکتا ہے وہ عورت تحقیق کر سکتی ہے۔ عورتیں تو میں نے دیکھا انتہائی بے وقوف ہوتی ہیں، ان کو بالکل معاشرے کا نہیں پتہ ہوتا، اور یہ اس لیے کہ وہ بیسیکلی شریف النفس ہوتی ہیں، ان کی سوچ پازیٹیو ہوتی ہے۔ اب آپ نے کوئی ڈھونڈ کے کوئی ایک پھپے کٹری نہیں لیا نہیں، اوورال عورتیں بہت پازیٹیو سوچ کی ہوتی ہیں۔ ان بیچاریوں کے دماغ میں بھی نہیں ہوتا کہ مرد اس طریقے سے بھی دھوکے دیتے ہیں، وہ مرد ہی سمجھ سکتا ہے اس کو۔ تو اس لیے مرد کو ہی سرپرستی کرنی چاہیے، وہی ولی ہوگا۔ عورت کبھی عورت کی ولی نہیں ہو سکتی، سوائے ایک بیوہ والا کیس ہے کہ وہ خود اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، ذوالحجہ 1441 ہجری شروع ہونے والا ہے۔ گورنمنٹ کی جانب سے کووڈ-19 یعنی کرونا وائرس کی وبا کے خطرہ کے پیش نظر قربانی کے سلسلے میں کافی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، چنانچہ اس لیے آن لائن قربانی کی سہولت بھی منظر عام پر آ چکی ہے۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جانور کو دیکھے بغیر، اسے ہاتھ لگائے بغیر، اور بعض اوقات اس کا گوشت ملے بغیر کی گئی قربانیاں حلال تصور ہوں گی؟ وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں جی، یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے۔ اس میں جو آرگنائزیشن ریلائبل ہیں، جن کی پش کے اوپر گورنمنٹ کھڑی ہوئی ہو اور وہ واقعی کریں، یہ نہ ہو کہ پیسہ لے کے وہ غائب ہو جائیں، تو یہ تحقیق کرنی تو ضروری ہے، ادروائز تو قربانی نہیں ہوگی۔ آپ صرف یہ کہہ کے بے فکر نہیں ہو سکتے کہ جی میں نے آن لائن بکنگ کروائی تھی، انہوں نے کر دی ہوگی۔ کس کو کروائی تھی؟ یہاں تو لوگ جو ہیں لوگوں کے پلاٹ ہڑپ کر جاتے ہیں، تو بکرا تو اور گائے کا حصہ تو چھوٹی سی چیز ہے، جو زمینیں ہتھے آ جاتے ہیں۔ تو حکومت اگر اتنے سٹرکٹ ایس او پیز بنا رہی ہے کرونا وائرس کووڈ-19 کے پوائنٹ آف ویو سے، تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ پھر وہ ایک لسٹ جاری کرے جس کے اوپر وہ بتائیں کہ یہ آرگنائزیشنز ہیں جو آفیشلی ایتھرائز ہیں کہ یہ آن لائن قربانی کی خدمات سر انجام دیں گی۔ سر یہاں تو لوگوں نے آن لائن حج عمرے کے اوپر بکنگ کر کے لوگوں کے پیسے لے کے بھاگے ہیں، تو قربانی ان کے لیے ہڑپ کرنا کون سا مسئلہ ہے؟ تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی آرگنائزیشن دیکھیں جن کی کریڈیبلٹی ہے۔ یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں پرسنلی تو الخدمت فاؤنڈیشن جو جماعت اسلامی کی ہے، کئی دہائیوں سے وہ اس طرح کی اجتماعی قربانی والا معاملہ وہ لے کے چل رہے ہیں، اور اس میں غریبوں کے لیے جو قربانی والا معاملہ ہے، یعنی جنوبی پنجاب میں یا زلزلہ زدگان کے لیے انٹیریئر سندھ کے اندر جہاں پہ غریب لوگ موجود ہیں، وہ وہیں سے سستے بکرے خرید لیتے ہیں۔ اب مارکیٹ میں جو بکرا سپوز 30,000 کا مل رہا ہے، ان کو وہ 18-20 کا مل جاتا ہے، پھر یہاں لانے کا خرچہ بھی نہیں ہوتا، وہ وہیں پہ اس کو قربان کرتے ہیں، وہیں پہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ جب کبھی اس طرح کی آفات آتی ہیں تو میں الحمدللہ میری تو سالہ سال سے روٹین ہے، میں نے کبھی قربانی مس نہیں کی، تو ایسے موقعوں کے اوپر تو میں قربانی الخدمت والوں کو ہی کر دیتا ہوں کہ بھئی آپ خود کریں، گھر میں گوشت بھی نہیں آئے گا، مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے،
اور یہ بھی ان پہ یقین ہے کہ وہ چوتھے دن قربانی نہیں کریں گے، 3 دن کے اندر ہی کر لیں گے. تو کیونکہ قربانی تو 3 دن ہے، چوتھے دن والی روایت ہی ضعیف ہے. الموطا امام مالک میں گولڈن چین سے عبداللہ بن عمر کا قول موجود ہے کہ قربانی عید کے بعد 2 دن تک درست ہے. عید کا دن ایک ہوتا ہے 10 ذوالحجہ، قربانی کے دن یوم النحر 3 ہوتے ہیں 10، 11، 12. جو 11 اور 12 ہیں وہ عید کے دن نہیں ہیں، وہ قربانی کے دن ہے. عید کا دن ایک ہی ہے، اس لیے نماز پہلے دن پڑھی جاتی ہے، ورنہ تو کہ کوئی پہلے دن پڑھ رہا ہو، کوئی دوسرے دن، کوئی تیسرے دن. ٹھیک ہوگا. عید کا ایک دن ہے، یوم النحر ایام جو ہیں نہر کے وہ 3 ہیں 10، 11، 12. تو الخدمت والوں کو دیں. میرا خیال ہے شوکت خانم والوں نے بھی کوئی اناؤنسمنٹ کی ہے یا نہیں کی، کھالیں تو وہ جمع کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے باقی والا سلسلہ شروع کیا ہے کہ نہیں کیا. اور یہ آن لائن والا سسٹم کوئی ابھی نیا نہیں انٹروڈیوس ہوا، آلریڈی کئی سالوں سے حج کے اوپر تو قربانی آن لائن ہو رہی ہیں. سر وہاں اتنی مصروفیت ہوتی ہے 10 ذوالحجہ کے دن کہ اگر آپ منا میں خود قربانی کے لیے جائیں تو پھر آپ تو طواف زیارت کر چکے. ہم نے بینک والی آن لائن قربانی تو نہیں کی تھی، وہاں پہ آپ یہ ہے کہ حج عمرے کے لیے جو جاتے ہیں نا حج کے لیے لوگ، وہ بینک میں ان کو ریسپٹ دے دی جاتی ہے کہ یہ آپ کا نمبر ہے، فلاں دن اتنے بجے قربانی ہو جائے گی. تو پریفریبل تو یہ ہے کہ یہ ترتیب قائم رہنی چاہیے. پہلے آپ نے رمی کرنی ہے جمرات کی، اس کے بعد قربانی کرنی ہے، اور پھر سر کے بال منڈوانے ہیں اور کپڑے سادہ پہن کے تو طواف زیارت کرنا ہے. لیکن بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں کچھ اصحاب کی ترتیب بدل گئی. کسی نے پہلے قربانی پہلے کر لی، بال بعد میں منڈوائے. کسی نے جو ہے وہ قربانی پہلے کر لی اور جمرات والا معاملہ بعد میں کیا. ہر طرح کی پاسبلٹی بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام کو پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا لا حرج، مختصر جواب دیا، کوئی حرج نہیں. مقصد یہ ہے کہ اس دن یہ کام کرنا ہے، ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن سنت ترتیب یہی ہے کہ پہلے جمرات کو کنکریاں ماری جائیں. پہلے دن 10 ذوالحجہ کو صرف ایک جمرے پہ جا کے کنکریاں مارنی ہوتی ہیں ساتھ، ایک شیطان کو، جو بڑے والا شیطان ہے جو قبلے والی سائڈ پہ ہے قریب. پہلے 2 کو چھوڑ کے تو اس پہ جانا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے. اب منا میں اگر 10 ذوالحجہ کو آپ قربانی کرنے کے لیے منا خود چلے گئے نا تو آپ کی تو عشاء وہیں ہو جانی ہے. تو ہم جس پرائیویٹ گروپ کے ساتھ گئے تھے 2007 کے اندر، تو یہیں سے انہوں نے بتا دیا تھا کہ ہمارے ساتھ ہر سال اس طرح لوگ جاتے ہیں جن کا یہ پرمننٹ کاروبار ہے، وہ وہاں سے جا کے پہلے ہی خرید لیتے ہیں بکرے. یہ ان کا موبائل نمبر ہے، ان سے ملاقات بھی کروا دی، فون بھی کیا، انہوں نے جانور مارے خرید لیے. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اب ہمیں کنکریاں مارنے کے بعد فون کرنا ہے. ہم نے کنکریاں مارنے کے بعد فون کیا کہ جی اس طرح ہم نے کنکریاں مار دی ہیں، میں تھا، میری وائف تھی، تو یہ نام ہے ہمارا، ہمارے والے جو 2 بکرے ہیں یا دمبے ہیں وہ آپ قربان کرتے ہیں. انہوں نے کیے. انہوں نے کہا جی آپ 15 منٹ بعد دوبارہ کال کریں، ہم آپ کو کنفرم کریں گے کہ آپ کا ہو چکا ہے کہ نہیں. بینک میں یہ کنفرمیشن نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ریلائبلٹی ہوتی ہے. ہم نے تو اس کو ایکسٹرا انشور کیا. پھر ان کو فون کیا، انہوں نے کہا ہاں جی ہو گئی ہے، آپ جا کے سر کے بال منڈوا لیں. اس طرح یہاں بھی قربانی کے اندر یہی صورتحال ہے کہ آپ کو یہ انشور ہونا چاہیے کہ وہ گورنمنٹ اس کو آن کرے کہ آن لائن واقعی قربانی ہو رہی ہے، کیونکہ اس میں پھر کئی ایک چیزیں جڑی ہوئی ہیں نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کا قربانی کا ارادہ ہے بڑی عید کی، تو ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ہی اس نے اب اپنے جسم سے، اپنی کھال سے کوئی چیز ریموو نہیں کرنی، نہ ناخن، نہ غیر ضروری بال، نہ سر کے بال، نہ مونچھوں کے بال، نہ داڑھی کے بال، کوئی بھی چیز وہ کاٹ نہیں سکتا اپنے کھال سے اور جسم سے، حتیٰ کہ 10 ذوالحجہ کا دن آ جائے اور عید کی نماز کے بعد، قربانی کرنے کے بعد آپ یہ کریں گے. یہ سنت ہے، واجب نہیں، سنت ہے. اور سنن نسائی میں ایک حدیث ہے کہ اگر کسی کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہے اور وہ بھی یہی عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بغیر قربانی کیے قربانی کا ثواب دے دے گا. اس کے لیے یہ ہے کہ پھر ظاہر ہے وہ عید کے بعد کوئی بھی کسی کی بھی پہلی قربانی ہوگی اس کے بعد وہ اپنے غیر ضروری بال اور ناخن وغیرہ صاف کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اس میں شرط یہ ہے کہ وہ ناخن اس دن پھر کاٹے گا. عام والے کے لیے ضروری نہیں کہ 10 ذوالحجہ کو ضرور اس نے قربانی کے بعد یہ 11 کو کاٹنے ہیں، لیکن اس کے لیے ہے کہ وہ یہ کرے گا تو اسے ثواب ملے گا. اس نے انشور کرنا ہے اس چیز کو. اور یہ بھی سنت ہے کہ نبی علیہ السلام، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام قربانی کے گوشت کھانے تک، یعنی وہ ایک منی روزہ رکھتے تھے اور اس قربانی کے گوشت کے ساتھ
ناشتہ کیا کرتے تھے یا دوپہر کا کھانا تناول، تو وہ آپ کے لیے تو تھا، آپ کی تو صبح پہلی قربانی ہو جاتی تھی۔ اب یہ تو نہیں ایک بندے کی اب عصر مغرب کے وقت جا کے قربانی ہو رہی ہے پورا دن بھوکا رہے گا، یہ ایک افضل ہے، یا دوسرے دن ہو رہی ہے تو وہ رہے گا۔ اچھا اس میں یہ بھی یاد رکھیں، بعض اوقات لوگ انگلینڈ امریکہ میں بیٹھے ہیں، وہاں ان کے لیے قربانی کا مسئلہ ہے، تو یہاں پہ وہ قربانی کے لیے پیسے بھجوا دیتے ہیں، تو یہاں پھر آپ کوشش کریں کسی ایسے دن قربانی کریں جو آپ کا اور ان کا کامن ہو۔ ویسے تو حرج کوئی نہیں، آپ پہ یہاں کی شریعت اپلائی ہوگی، لیکن اب ہمارے پاس آن لائن ایک چیزیں جج کرنے کا طریقہ موجود ہے، عموماً ان جگہوں پہ ایک دن پہلے ہی عید ہو جاتی ہے، تو جس دن ان کی عید ہو اس دن آپ قربانی نہ کریں جب تک آپ کی نہ آ جائے۔ تو جب وہاں 11 ہوگی آپ کی 10 ہوگی عموماً، کیونکہ سعودیہ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو کامن دن بنے نا، یہ بھی اکثر لوگ جو ہے وہ فارن کے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، جو کامن دن بنے اس میں کریں، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے پھر بعد میں بال ریموو کرنے ہیں، ناخن کاٹنے ہیں، مونچھیں پست کروانی ہے، سارے معاملات کرنے ہیں، تو جو باہر کے ملکوں سے پیسہ بھیج رہے ہیں پھر وہ اس طریقے سے اس چیز کو مینیج کریں، اور ان کے لیے تو آسانی ہے۔ باقی یہاں پہ اگر کسی نے آن لائن کرنی ہے تو وہ ضرور کرے۔ رہا مسجدوں میں مدارس کے اندر جو سلسلہ ہے وہ بھی بڑا ریلائبل ہے، وہ تو آپ کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ تو اتنا انشور کرتے ہیں کہ ہاتھ بھی پھرواتے ہیں، بلکہ وہ قربانی سے پہلے سب کو بلاتے ہیں کہ جی ہاتھ پھیریں۔ اچھا یہ اس کی وجہ سے نقصان یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میری موجودگی وہاں پہ ضروری ہے، جس طرح یہ سوال میں ہے کہ جی ہاتھ بھی نہیں لگایا، دیکھا بھی نہیں ہے، نہیں، وہ دیکھنا ہاتھ لگانا اس لیے نہیں ہوتا، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جس طرح ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے لنگڑے جانور کی اور جس کی آنکھ نکلی ہو، سینگ ٹوٹا ہو، لاغر ہو، یہ 4 جس میں خامیاں ہوں، اس کی قربانی کرنے سے منع فرمایا۔ وہ اس لیے دیکھا جاتا ہے جانور کو، تو وہ سب کچھ تو مدارس اور مسجدوں کے جو محتمم ہیں وہ تو پورا ان کا تو اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ وہ پوری چیزیں انشور کر کے لے کے آتے ہیں۔ ہاں بعد میں اگر کوئی جانور، جس طرح 1-2 جانور ہر دفعہ کسی مسجد کے نا چھلانگ مار کے زخمی ہو جاتے ہیں، ایون مر بھی جاتے ہیں، تو وہ سنن کبریٰ البیہقی میں عبداللہ ابن زبیر نے دیکھا کہ ایک بندہ جانور قربان کرنے لگا اونٹ، تو اس کے اونٹ کی ایک آنکھ نکلی ہوئی تھی، تو عبداللہ بن زبیر نے فرمایا کہ اگر یہ آنکھ تیری خریداری سے پہلے کی نکلی ہے پھر تو تیری قربانی کوئی نہیں، اگر بعد میں نکلی ہے تو پھر قربانی ہوگی۔ تو یہ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ اگر عیب جانور میں بعد میں پیدا ہو جائے تو قربانی ہو جائے گی، پہلے تھا آپ کو پتہ بعد میں چلا، سر آپ وہ آپ کسائی کے والے ہی کریں، قربانی آپ کی کوئی نہیں ہونی۔ اس میں فقہ حنفی کا ایک بڑا ڈینجرس مسئلہ ہے کہ اگر آپ پہ قربانی واجب تھی بقول ان کے، کیونکہ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے، یہ المستدل الحاکم میں بھی حدیث موجود ہے، وہ ہماری عیدگاہوں سے دور رہے، اس میں سخت وعید ہے۔ اس کی وجہ سے حنفی یہ سمجھتے ہیں کہ عید قربان کی قربانی صاحب حیثیت کے اوپر فرض ہے، واجب یعنی کہ، جبکہ دوسری طرف سنن کبریٰ البیہقی میں المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما استطاعت کے باوجود بھی بعض اوقات قربانی چھوڑ دیتے تھے تاکہ امت اسے واجب نہ شمار کر لے۔ راجح قول یہی ہے کہ یہ سنت ہے، شیعہ کے نزدیک بھی سنت ہے، اہل سنت میں صرف حنفیوں کا اختلاف ہے، باقی شافعی، مالکی، حنبلی سب کے نزدیک سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ چلیں اگر کوئی اسے سنت تاکیدی اور واجب بھی سمجھ لیتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کے اوپر یہ یعنی وہ نہیں تھی واجب اور اس نے جانور لے لیا اور اس کا جانور مر گیا یا چوری ہو گیا، تو اب اس پہ واجب ہے کہ دوسرا جانور لے۔ اگر اس پہ واجب نہیں تھی اور اس نے لیا اپنی شوق سے، پہلے بیچارے نے بڑی مشکل سے جوڑ کے لیا، وہ کہتے ہیں اس کا چوری ہوگا تو وہ نیا لے گا، اور جس پہ واجب تھی اس کا اگر چوری ہو گیا مر گیا، وہ اس کو نیا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آلموسٹ تقریباً جو ایک لاجک پہ چیز چل رہی ہوتی ہے اس کے اپوزٹ ہوتی ہے ان کی ایک چیز، وہ آپ اس میں اب آپ دیکھ لیں۔ تو اگر آپ یہ سمجھ رہے نہیں ہیں، اس سے جا کے مسئلہ پوچھ لیں، وہ کہیں گے جی اصل میں نا وہ اس کو اس لیے ہم بتاتے ہیں کہ اس پہ تو اللہ نے واجب رکھی نہیں تھی، تو اس نے خود اپنے اوپر واجب کروا لی تو ہن بھگتے، ٹھیک ہے، یعنی آندہ کدے بھی قربانی دی نیت بھی نہ کرے بھول کے، اینو کہنے نیکی گلے پہنا، او دے ایسے گلے پوے نیکی کہ آندہ نیکی دی نیت بھی نہ کرے۔ سب کہانیاں ہیں، فتوے ہیں مولویوں کے، اپنے اجتہاد ہیں، یہ کوئی شرعی مسائل نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو انشور کرنا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قربانی صرف دوندے کی ہوگی، ہاں یہ نہ وہ کہتے ہیں پکا کھیرا ہے سال ہے، وہ بہت کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، اور وہ بھی بھیڑ کے لیے ہے، نہ بکری کے لیے ہے نہ گائے کے لیے، وہ بھی ایک اگر نہ پائے۔ میں نے قربانی کے مسائل کے اوپر بڑا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 52 آپ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ ہم نے ارادہ کیا کہ اگلی مجلس ساری قربانی کے اوپر رکھیں،
وہ سارے مسائل مجلس میں بھی ایک دفعہ کریں، اور جو جدید مسائل آ رہے ہیں اس میں وہ ساری ڈیٹیلز کے ساتھ ہم ان کو کور کر لیں۔ تو اس کیس میں آن لائن قربانی ہو جائے گی آپ کی، بس صرف ان کو انشور کر لیں۔ گوشت آپ کا خود کھانا ضروری نہیں ہے، غریبوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ ویسے یہ صرف ایک مستحب ہے، وہ اجتہاد کیا سورہ حج کی آیت کے تحت کہ جو تم اللہ کی راہ میں اونٹ گراؤ حج کے موقع کے اوپر، حج تمتع پہ یا قران پہ، تو خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی دو، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ۔ اس کے ایسے کہتے ہیں 3 حصے کر لیے جائیں۔ آپ سارا بھی خود رکھ لیتے ہیں تب بھی جائز ہے، سارا بانٹ دیتے ہیں تب بھی جائز ہے، اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ ایک چیز ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس سال قحط پڑا تھا نبی علیہ السلام نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنے سے منع فرما دیا تھا، اور صحابہ کو انشور کیا تھا کہ یہ سارا آپ تقسیم کریں۔ اس کے تحت میرا اجتہاد ہے کہ اگر غربت عام ہو جائے یا کوئی کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو، زلزلے کی یا سیلاب کی یا کوئی قدرتی آفت، تو پاکستانی حکومت یہ اناؤنسمنٹ کر سکتی ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھے گا، یعنی 3 مہینے چلتا رہے، تقسیم کریں لوگوں میں۔ اگلے زمانوں میں آپ کو پتا دھوپ میں خشک کر کے گوشت سنبھال لیا کرتے تھے۔ یہ ایام تشریق 4 کیوں ہیں؟ ان 4 دنوں میں وہ گوشت کو خشک کیا کرتے، تشریق کہتے ہیں نا دھوپ میں خشک کرنا۔ آج بھی جو لوگ اس فن سے، اس زمانے میں ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے فریج تو نہیں ہوتے تھے، تو دھوپ میں خشک کر کے تو وہ گوشت سیو کر لیتے تھے آپ 5-6 مہینے تک بھی، اس میں پھر بیکٹیریا نہیں پڑتا تھا۔ یہ اللہ نے گوشت کے اندر ایک ایسی خاصیت رکھتی ہے، جس طرح سرسوں کے تیل کے اندر یا کسی بھی آئل کے اندر آپ کوئی چیز ڈال دیں بیکٹیریا نہیں پڑتا۔ اچار آپ سال رکھیں، اچار خراب نہیں ہوتا اگر اس کا پانی ایک دفعہ آپ نے ریموو کر کے اسے ڈبویا ہوا ہے آئل کے اندر۔ اسی تو پرانے زمانے میں جب لوگ سفر پہ جاتے تھے اچار لے کے جاتے تھے، سالن بنانا ہی نہ پڑے، اچار رکھا اور کھا لیا۔ تو آن لائن قربانی صرف اس صورت میں ہوگی جب وہ ساری کی ساری کمپنیاں انشور ہو، گورنمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہو، واقعی کریں گے، پیسے لے کے بھاگ نہیں جائیں گے، تو وہ پھر جواز کی حد تک ہے۔ بہرحال اس کو آخری درجے میں میرے خیال میں تو اوائڈ کریں، سوائے ان آرگنائزیشن کے جو سال ہر سال سے یہ ذمہ داری کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کو آپ ضرور دیں۔ ٹھیک ہوگی؟ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیرہ۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، قربانی کے دنوں میں ایک اور سوال بھی خوب زبان زد عام ہوتا ہے کہ اگر ہم قربانی کی بجائے اتنی رقم کسی غریب خاندان کی مالی مدد پر صرف کر دیں تو کیا ہماری قربانی ادا ہو جائے گی؟ آج کل تو ویسے ہی کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے کئی خاندان بے روزگار اور ضرورت مند ہو چکے ہیں۔ تو یار ضرورت مند اور بے روزگار ہو چکے ہیں تو آپ ضروری ہے آپ نے ان کو پیسہ دینا ہے، گوشت دیں، پکا کے کھائیں۔ وہ یہ آپ نہیں کر، شعار اللہ کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اس کے اوپر مجلس 77 میں میری بڑی ایک زبردست ڈسکشن تھی 9 منٹ کی، وہ ہم نے شیڈیول کی ہوئی ہے اپلوڈنگ کے لیے، وہ اپلوڈ ہو جائے گی۔ اس میں بتاتا ہوں کہ جو اسلام کی بنیادیں ہیں، جو اسلام کی شعائر ہیں، نشانیاں ہیں، ان کو آپ بدل نہیں سکتے چاہے ان کی ضرورت بالکل زیرو ہو چکی ہو۔ مثلا میں یہ سمجھتا ہوں کئی سالوں سے اذان کی ضرورت یعنی میرے اعتبار سے امپورٹنٹ نہیں رہی ہے، کیونکہ میں گھڑی کو دیکھ کے نماز کے لیے جاتا ہوں۔ آپ میں سے جو لوگ زور کی نماز 1:30 بجے پڑھ رہے ہیں، وہ 1:30 بجے کا ان کے دماغ میں ہوتا ہے یا اذان کی آواز سن کے پتہ چلتا ہے؟ 1:30 بجے ہوتا ہے۔ یہ تو آج کل سمارٹ فون ہے تو وہ بول پڑتے ہیں نا، وہ آپ بند بھی کر دیں تب بھی آپ کے دماغی گھڑی کہے گی 1:30 بجے نماز ہے۔ تو ہم اذان کو سن کے تو مسجد میں نہیں جا رہے ہوتے، لیکن کیا کوئی جرت کر سکتا ہے کہ جی اذان ہی ختم کروا دیں؟ نہیں، شعار اللہ باقی رہیں گے اسی طریقے سے۔ اسی طریقے سے بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے تو جب وہ صلح حدیبیہ سے اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے تو کافروں میں یہ مت مشہور تھی کہ بڑے کمزور ہو چکے ہوں گے، تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم نے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، اکڑ کے چلنا ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اب وہ تو اس وقت کے لیے تھا، لیکن وہ سنت قیامت تک کے لیے مرد کے لیے باقی ہے۔ جو عمرے کا، جو احرام کی حالت میں، ایک تو عام طواف ہے نا، اس کے لیے رمل نہیں ہے، جو احرام کی حالت میں طواف ہوتا ہے اس کے پہلے 3 چکر جو ہیں وہ مرد نے رمل کرنا ہے، اکڑ کے چھوٹے چھوٹے قدم اور تیز چلنا ہے، کیونکہ شعار اللہ ہے۔ شعار اللہ تو آپ بدل نہیں سکتے۔ جو چیزیں اسلام میں ایز اے دین تعلیم کی گئی ہیں ان کو آپ بدل نہیں سکتے، اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو آپ قربانی میں آڈیو ریکارڈنگ پیچھے چلا دیں تکبیر پھیرنے کے لیے، تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کل کو تو پھر آپ سامنے آڈیو ریکارڈنگ لگا کے امام بھی کھڑا کر لیں، مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے امام کعبہ کی ایک ریکارڈنگ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور آپ یہاں پیچھے پڑھتے رہیں نمازیں۔
یہ آن لائن نمازوں والا بھی کرونا کی وجہ سے ایک معاملہ آیا تھا. اس طرح نہیں ہوگا. وہ جو چیزیں وہ اسی طریقے سے رہیں گی, ان کو آپ بدل نہیں سکتے. وہ اسلام کی بنیادیں ہیں, ان کو آپ چھیڑ نہیں سکتے. ہاں ان کے ہوتے ہوئے اس میں فیسیلیٹیشن کوئی کرنی ہے, کسی نے فیسیلیٹی کریٹ کرنی ہے تو وہ ضرور کریں. اور باقی یہ جو بہانہ ہے نا کہ جی وہ غریب لوگ ہیں تو ہم کریں ان کو مطلب پیسے دے دیں قربانی کی جگہ, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس دن کیا چیز پسند ہے. قرآن میں سورہ حج میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون, وہ تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے. ایک ضعیف حدیث ہے کہ عید قربان والے دن کوئی شخص کتنی بھی نیکی کر لے وہ کبھی بھی قربانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور اس کو سپورٹیو باقی چیزیں موجود ہیں جو حدیث ہے ابن ماجہ کی, کہ جو اور حاکم میں بھی موجود ہے کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہماری قربان گاہوں سے دور رہے. تو نبی الاسلام نے ایمفسائز قربانی کے اوپر کیا. تو سر آپ قربانی دیں نا, مطلب اس اعتبار سے کہ وہ بیچارے تو پورا سال گوشت نہیں کھا پاتے. چھوٹا گوشت کتنا مہنگا ہے, ایون موٹا گوشت بھی صحیح قربانی کے دنوں میں ہی صحیح گوشت ملتا ہے. یقین کریں میں تو سال بعد جو قیمے والے پراٹھے یا کباب کھانے ہوتے ہیں نا وہ قربانی, اور یہ حقیقت بات ہے, چاہے آپ اس کو روحانی مسئلے کے طور پہ بیان کریں یا اس کی کوئی فزیکل ریزن تلاش کریں, جو قربانی کے گوشت کا مزہ ہے نا وہ کسی گوشت کا نہیں. وہی موٹا گوشت آپ عام دنوں میں کھائیں, قربانی میں وہ اس لیے کوئی تازہ بھی ہوتا ہے اور فریش ہوتا ہے, بچڑے کا ہی ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بیمار بھینس تھی وہ ذبح ہوئی آپ لے آئے ہیں. مارکیٹ میں تو پتہ نہیں چلتا کس کس چیز کا قیمہ چل رہا ہے, بیمار تھی مردار تھی کیا ہے, کہ یہ کم از کم سامنے ہوتا ہے. اس میں ایک روحانی پہلو اس اعتبار سے آ جاتا ہے. تو غریب لوگوں کو دیں, وہ گوشت جو ہے وہ استعمال کریں گے. ضروری ان کو پیسے ان کے ہاتھ میں پکڑانے ہیں, پیسے آپ ویسے دے دیں ضرور شوق, ان کے پیسے نہ کاٹیں. البتہ اس میں ایک پہلو ہے جس کی طرف ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بڑا زور دیتے تھے, اس میں ان کے ساتھ ہوں, کہ جس نے ایک فرض حج کر لیا ہے, اب وہ حج پہ حج کر رہا ہے, عمرے پہ عمرے کر رہا ہے, اس کو ہم کہیں کہ بھائی یہ کام چھاٹ, غریباں اتے خرچ کر, کسی غریب بچی دی شادی کرا دے, کیونکہ اینڈ رزلٹ تو نے ثواب کمانا ہے نا. مجھے اگر یہ پتہ چلے کہ مجھے حج کرنے پہ 1 ارب نیکیاں مل رہی ہیں اور ایک بچی کی شادی کرنے پہ مجھے 1000 ارب نیکی مل رہی ہے, تو میں نے کیوں حج جا کے نفلی کرنا ہے. فرض حج کی بات نہیں کر رہا, نوافل کی. اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں حضرت عمر فاروق ہر سال حج کرتے تھے. سر حضرت عمر فاروق حج کرتے تھے تو مدینے سے مکے آتے تھے نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ رشیا سے یا شام سے یا افغانستان سے جاتے تھے. اگر حضرت عمر یہاں بیٹھے ہو تو پھر میں دیکھتا وہ ہر سال حج کرتے ہیں کہ نہیں. ان کے لیے پاسبل تھا حج کرنا, کرتے رہے. تو صحابہ کرام نے تو ایک ہی حج کیے ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر جو تبلیغ کے لیے صحابہ نکلے وہ دوبارہ واپس نہیں ہیں, ان کی تو قبریں دوسرے علاقوں میں بنی ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ہی حج کیا ہے. عمرے آپ نے زیادہ کیے ہیں, 4 کے قریب, ان میں سے بھی ایک قضاء عمرہ تھا صلح حدیبیہ والا. باقی اگر آپ پوری لائف سپین میں دیکھیں تو 4 عمرے کچھ بھی نہیں ہے. یہاں تو لوگ ہر سال جو ہے وہ حرام کی کمائی کے بعد رمضان شریف میں اعتکاف مسجد نبوی میں کرتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب اس سارے مال کو پاک کروا لیں گے, اور پھر آگے ڈنڈورا پیٹتے ہیں, جاتے ہیں عمرے پہ اور رشتہ داروں کو مصیبت ڈال دیتے ہیں. وہ ان رشتہ داروں کی ذمہ داری جو ہے وہ جاتے ہوئے ملنا بھی ہوتا ہے اور واپسی پہ بھی جناب ان کا خرچہ کرواتے ہیں, اور اگر کوئی نہ آئے اسے ناراض ہوتے ہیں. بھئی اللہ کے لیے گئے ہو جاؤ. تو اس طرح کے جو فالتو قسم کے حج عمرے ہیں نا, میں تو 2014 میں لاسٹ ٹائم گیا ہوں نا, میں نے اپنی وائف سے خانہ کعبے میں عہد لیا ہے کہ پائی اون نہیں آنا اتنے. اون قیامت دن ملاقات ہوئے گی اللہ نال, اللہ تھا گھر سے ویکھ رہا ہوں اللہ نے بھی ملنا ہے انشاءاللہ. کیونکہ حج کر لیے 2007 میں, اس کے عمرے اس سے پہلے بھی کیے, بعد میں بھی کی. 2014 میں ایگری نہیں تھا, وائف کے کہنے پہ گیا. میں نے تو کنکلوڈ کر لیا تھا حج کے موقع پہ کہ اب دوبارہ نہیں آنا. ٹھیک ہے, تو اب تو خیر ویسے ہی حالات سازگار نہیں ہیں, تو حج میں نے کر لیا ہوا ہے, عمرے بھی کیے ہوئے ہیں. تم زیادہ دل کرتا ہے تو ویڈیو لگا کے دیکھ لیتے ہیں, ہمیں تو اب مسئلہ نہیں کوئی. اور اس کے پیچھے نیت یہ تھی کہ ان کاموں کے لیے پیسہ نہیں لگانا چاہیے. البتہ اگر کوئی شخص اتنا امیر ہے کہ وہ حج عمرہ نفلی بھی کر سکتا ہے اور غریبوں پہ بھی لگا سکتا ہے, اس کے اوپر کوئی قدر نہیں کرے جی. اس پہ بھی یہ جو فنیٹک قسم کے لوگ پابندیاں لگاتے ہیں نا کہ نہیں جی وہ جو عمرہ کر رہا ہے وہ بھی پیسے غریبوں کو دے, اور سر وہ لاکھوں پہلے ہی غریبوں کو دے رہا ہے, اس بیچارے کو ایک عمرہ کر لینے دو. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پورا سال جوڑ کے عمرے کے لیے جاتے ہیں, کہ وہ جوڑ کے ویلفیئر کے کاموں میں لگائیں, وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہو کہ نہیں؟ کسی دوسرے کو کروا سکتا ہے؟ ہاں دوسرے کو بھی کروا سکتا ہے, بہت اچھی بات ہے, دوسروں کو بھی کروائیں.
ان کی خواہش بھی پوری کریں. کئی لوگ ہیں بیچارے وہ پوری زندگی یعنی خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی چلے کروا دے, وہ بھی کروائیں, بہت اچھی بات ہے. حج بدل کروا دیں اپنے کسی مرے ہوئے رشتہ دار کی طرف سے. اگر ویسے کسی کو پیسے دینے کو نہیں دل کر رہا تو کسی غریب سے کہیں کہ وہ آپ کی طرف سے حج بدل کر دے, اس کو فائدہ ہوگا, وہ عمرہ اپنا کر لے گا, آپ کا حج بدل کر دے گا. ٹھیک ہو. علی بھائی اگلا سوال ہے, سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ و علیہ السلام کے دست راست اور مشہور کمانڈر حضرت مالک اشتر سے متعلق یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ صحابی ہیں یا کتابی, اور ان سے متعلق جو متضاد معلومات پائی جاتی ہیں, مثلا ایک طرف تو سیدنا علی کے منظور نظر اور دوسری طرف قاتلین عثمان کے سرغنہ, اس حوالے سے صحیح تاریخ کی روشنی میں حضرت مالک اشتر کے متعلق آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی, مالک اشتر رحمہ اللہ تعالیٰ تابعین میں سے ہیں. انہوں نے نبی علیہ السلام کے مبارک زندگی کے اندر اسلام قبول کر لیا تھا, لیکن ان کا سٹیٹس ویسے کرنے والا ہی تھا, نبی علیہ السلام کے قدموں میں حاضر نہیں ہو سکے. کئی ایک لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی زندگی میں ایمان قبول کیا لیکن دور دور کے علاقوں میں تھے, ان کو موقع نہیں ملا یا ٹائم شارٹ تھا, وہ پہنچ نہیں سکے. سیدنا ویسے کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی میرا ایک کلپ ریکارڈڈ ہے ڈیٹیل. ان کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے خود فرما دیا تھا تابعین میں سب سے بہترین شخص ہے اویس, اس کی والدہ کی مصروفیت کی وجہ سے وہ میرے پاس نہیں آ سکا. صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں, میں نے ڈیٹیل لیکچر اس پہ ریکارڈ کروائے. تو اس سیدنا ویسے کرنی والا سٹیٹس ہی مالک اشتر کا ہے, وہ بھی تابعی ہیں, صحابی نہیں ہیں, اگرچہ کئی صحابہ سے عمر میں وہ بڑے ہیں. سیدنا علی اور ان کی عمر میں آلموسٹ سمجھ لیں 10 سال کا فرق ہے. یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت مولا علی کی عمر تھی 34 ایئرز, تو مالک اشتر کی عمر تھی 24 اس وقت. باقی یہ کنٹروورشل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سر جتنے بڑے بندے ہیں نا تاریخ میں وہ ہمیشہ کنٹروورشل رہے ہیں, کیونکہ بڑے بندے جب ہوتے ہیں تو ان کی دشمنیاں اور دوستیاں بھی بڑے لیول کی ہوتی ہیں, تو ان کے حاسدین بھی بڑے لیول کے ہوتے ہیں. سب سے بڑی پرسنالٹی ہمارے نبی علیہ السلام کی ہے, تو انسانی تاریخ میں کیا نبی علیہ السلام کنٹروورشل پرسنالٹی نہیں ہے؟ پچھلے 100 سالوں میں 60,000 کتابیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لکھی گئی ہیں. 2 سے زیادہ کتابیں روز کی بنتی ہیں, اتنی زیادہ کتابیں کسی شخص کے خلاف نہیں لکھی گئی, اور انہی 100 سالوں کے اندر سب سے زیادہ اسلام تیزی سے پھیلا ہے. تو مالک اشتر کی کیا اوقات ہے رسول اللہ کے مقابلے پہ؟ تو اس طرح یہ کنٹروورشل بن جاتی ہیں. باقی یہ کہنا کہ وہ قاتلین عثمان میں شامل تھے, بالکل ایسا نہیں ہے. قاتلین عثمان کی اگر کسی کے پاس کوئی سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے تو ہمیں بتائیں, اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں ہم. ہاں, سیدنا عثمان کی پالیسی سے اختلاف کرنے والوں میں شامل تھے, وہ بالکل ٹھیک ہے. تو سر اس میں تو ٹاپ آف دا لسٹ خود ام عائشہ شامل تھی سلام اللہ علیہا, جو سیدنا عثمان کی پالیسی سے اختلاف کرتی تھی. کئی اصحاب بدر شامل تھے. باقی سیدنا عثمان کے ساتھ جو کیا گیا وہ تو ظلم پہ مبنی ہے. رہا پروٹیسٹ تو اس کے اوپر تو سیدنا عثمان نے کبھی خود بھی فتویٰ نہیں لگایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے, ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں سیدنا عثمان جب محصور تھے اپنے گھر کے اندر, مسجد نبوی کے اوپر بلوائیوں کا قبضہ تھا, بلوا کرنے والے, موب, یہ لفظ زبر کے ساتھ, یہ بلوائی نہیں ہے کہ بلائے ہوئے, یہ بلوائی ہے. بلوائی کہتے ہیں موب کو, ٹھیک ہے, جس کو کہتے ہیں وہ اردو میں کیا کہیں گے جی, دھرنا. پاکستانی دھرنے کا لفظ نہیں کدھر نکلتا, ٹھیک ہے. یہ بلوائی تھے یعنی احتجاج کرنے والے لوگ, ٹھیک ہے نا, مجمع. تو صحیح بخاری 695 نمبر حدیث میں آتا ہے کہ وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں اور مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے, ہمیں خدشہ ہے کہ ہم گناہ میں مبتلا نہ ہوں, کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ تو سیدنا عثمان نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے, نیکی کاموں میں ان کا ساتھ دو, برائی میں ان سے الگ رہو. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیدنا عثمان کو یہ پتہ تھا کہ مسجد نبوی پہ جو لوگ امامت کر رہے ہیں وہ منافق نہیں ہیں, وہ کافر نہیں ہیں, وہ یہودی ایجنٹ نہیں ہیں, بلکہ وہ لوگ ہیں جن کو سیدنا عثمان کی پالیسی سے اختلاف ہے. اور وہ اختلاف بھی ان کا حق تھا جو سیدنا عثمان نے ان کو دیا, کیونکہ سیدنا عثمان ملوکیت میں نہیں تھے, خلافت میں تھے. لیکن جو انہوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کر دی
اس میں خیر کافی سازشی لوگ بھی شامل ہو گئے. تو آج کل نہیں سازشوں کا پتہ چلتا، بات کی آپ پرانے زمانے کی کیا بات کریں. تو وہ جو کچھ ہوا وہ تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. سیدنا عثمان مظلوماً شہید کیے گئے ہیں، ان کی خلافت راشدہ ہے. چند ایک مس ہینڈلنگز کی وجہ سے کسی کی زندگی کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کر دیتے. تو اس میں محمد بن ابی بکر بھی شامل ہیں، سیدنا ابو بکر کے بیٹے مخالفین میں. تو قاتلین کا تو کسی کو نہیں پتا. خود مالک اشتر سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے ہمیشہ انکار کیا. آپ اہل سنت کی جتنی بھی تاریخ ہے وہ اٹھا کے دیکھیں، ان کے بارے میں یہ والے اقوال بھی ملتے ہیں. اگر ان کی مخالفت میں ملتے ہیں تو یہ کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے قتل کیا ہے، ورنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ان کو اپنے قریب نہ رکھتے. ٹھیک ہے، اور آخری وقت تک، موت تک وہ سیدنا علی کے ساتھیوں میں شامل رہے ہیں. سیدنا علی سے پہلے وہ شہید ہوئے ہیں. ان کو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دے کے قتل کروایا تھا، کیونکہ محمد بن ابی بکر سے مصر کی جو حکومت ہے سنبھالی نہیں جا رہی تھی. تو سیدنا علی نے کہا کہ تم واپس آ جاؤ، میں مالک اشتر کو بھیج رہا ہوں، کیونکہ وہ بہت دلیر آدمی تھے. جنگ صفین میں، جمل میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہیں. سمجھ لیں ناقابل شکست کمانڈر تھے حضرت علی کے. وہ راستے میں ان کو دھوکے سے وہ شہد پلا کے مہمان نوازی کر کے ان کو قتل کر دیا گیا. شیعہ کے ہاں یہ بہت رسپیکٹیبل پرسنالٹی ہیں. شیعہ نے ان کے اوپر باقاعدہ ایران والوں نے فلم بنائی ہوئی ہے مالک اشتر کے اوپر، ان کی زندگی فلم آئی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں یہ ملتا ہے کہ حضرت علی کے دستے راست تھے، تابعین میں شامل ہیں، صحابی نہیں ہیں. اور جن لوگوں نے سیدنا عثمان کی پالیسیز سے اختلاف کیا ان میں وہ ٹاپ آف دا لسٹ پرسنالٹیز میں سے تھے. آپ کو پتہ ہے نا، وہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عثمان کا منہ بولا تو نہیں کہنا چاہیے، وہ ستیلا بھائی تھا عقبہ ابن ابی معیط کا بیٹا ولید ابن عقبہ، اس کو گورنر لگایا ہوا تھا کوفہ کا، اور وہ اس نے صحیح مسلم میں آتا ہے شراب پی کے نماز پڑھائی. میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں یہ حدیثیں ڈالی ہیں. سیدنا عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب کیا ہیں، جعلی اسباب نہیں جو حکمرانوں نے لکھ دی ہیں تاریخ کے اندر، اصلی اسباب جو احادیث کی روشنی کے اندر ہے. تو وہ اس نے نماز پڑھائی اور بعد میں پوچھتا ہے کہ جی میں نے کتنی 2 پڑھائی ہیں 4 پڑھائی ہیں. لوگوں نے کہا تو نے تو مطلب نماز ہی غلط پڑھائی ہے. وہ کہتا ہے میں پھر پڑھا دینا. پھر وہ شکایت پہنچی. بخاری میں بھی حضرت عثمان کے چیپٹر میں اس کا کچھ حصہ موجود ہے. حضرت عثمان نے کہا میں سن رہا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ رشتہ داری کا خیال رکھ رہے ہیں تو میں اس کو سزا دوں گا. تو مسلم شریف میں ذرا ڈیٹیل ہے کہ سزا دلوائی اس کو کوڑوں کی. اب حضرت عمر نے وہ کوڑے 80 کر لیے تھے جب شراب لوگ زیادہ پینا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ وسعت ہو گئی تھی، وظیفے لگے ہوئے تھے، تو شراب کا معاملہ بڑھ گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 40 کوڑے شرابی کو لگائے گئے. تو اب اس مسلم شریف میں حدیث ہے، سیدنا علی جو ہے وہ اپنے بیٹے حسن ابن علی سے کہتے ہیں کہ اٹھو اسے کوڑے لگاؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ان کی میٹھی کھاتا ہے وہی ان کی کڑوی چکھے. ایسے حکمران ہم پہ مسلط کرتا ہے تو ہم کیوں اس کو ماریں؟ بنو ہاشم سے یہ لوگ دشمنی کریں گے. تو حضرت حسن اپنے باپ کی بات بھی نہیں مانتے. اب یہ بڑا گہرا جملہ ہے، وہ آپ شہادت عثمان کے اصلی اسباب میرا کلپ بھی یوٹیوب پہ دیکھ لیں. خیر پھر ایک اور ساتھی کو سیدنا علی کہتے ہیں، تو وہ 40 جب کوڑے ہوتے ہیں تو حضرت علی کہتے ہیں بس. حضرت عمر 80 لگواتے تھے. مجھے دونوں بہتر لگتے ہیں لیکن 40 زیادہ بہتر ہے. تو 40 کوڑے بھی حضرت علی نے معاف کر دیے ان کو. تو مالک اشتر جو ہیں وہ ایک بڑی اس اعتبار سے پرسنالٹی مانے جاتے ہیں. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے خلافت و ملوکیت کے اندر سیدنا علی کا صحیح دفاع کیا جیسا کرنا چاہیے. ایک جگہ انہوں نے بھی ٹھوکر کھائی ہے اس معاملے میں. ان کا موقف تھا کہ ان لوگوں کو حضرت علی کو مین سٹریم میں نہیں لانا چاہیے تھا جو بلیمڈ لوگ تھے. ظاہر وثوق سے تو مولانا مودودی کے پاس بھی کوئی ریکارڈنگ نہیں موجود کہ وہ بتا سکے، جبکہ سیدنا علی ظاہر ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف بلیمڈ لوگ ہیں، یہ تو بڑے مخلص لوگ ہیں. انہوں نے اسلامی حکومت جو بگڑ رہی تھی اس کے خلاف اس اعتبار سے احتجاج بلند کیا. یہ نہیں کہ حضرت عثمان کو وہ ہٹانا چاہتے تھے ان کی خلافت سے، یہ تو ان کا نہیں تھا نظریہ. تو حضرت علی کی سپورٹ مالک اشتر کے لیے ہونا میرے خیال ہے یہ ڈگری کافی ہے،
کیونکہ سیدنا علی کے پیچھے رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں. جنگ جمل، صفین، نہروان کے اوپر جتنی احادیث ہیں، نبی علیہ السلام نے کہا کہ مخلوق کے بہترین لوگ ہیں جو یہ جنگیں لڑیں گے. تو وہ جنگیں لڑنے والوں میں حضرت علی کا جب کمانڈر ہے، آپ اس کو نکال دیتے ہیں تو وہ بشارت تو اس پہ فٹ ہو رہی ہے سیدھی سیدھی. ویسے تو یہ کبھی سمندری جہاد والی فٹ کر دیتے ہیں کسی کے اوپر، کچھ کر دیتے ہیں، کبھی قسطنطینیہ والی پکڑ کے کسی کے اوپر لگا دیتے ہیں، تو ادھر نہیں لگتی ہیں، ادھر بھول جاتے ہیں اور وہ پراپوگنڈا کرتے ہیں. وہ اس لیے صرف کہ، اور یہ ان کے بیٹے بھی پھر سیدنا حسین ابن علی کے ساتھ مخلص تھے. مختار ثقفی نے جب قاتلین حسین سے بدلہ لیا ہے تو اس وقت ان کے ساتھ دست راست ان کا بیٹا تھا ابراہیم ابن مالک اشتر، وہ بھی ان کے ساتھ تھے. یہ یعنی نخی قبیلہ جو ہے وہ بڑا جاندار قبیلہ تھا، جنگجو لوگ تھے. اور ابراہیم نخی جو ہے وہ تابعی، ان کی عمر 46 ایئرز ہوئی ہے ٹوٹل. 50 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 96 ہجری میں فوت ہو گئے. بخاری مسلم کے راوی ہیں. امام حنیفہ کے دادا استادوں میں شامل ہیں. ان کا المعجم الکبیر طبرانی میں قول موجود ہے نا کہ بالفرض اگر میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی داخل ہو جاتا، پھر بھی میں جنت میں رسول اللہ کا سامنا نہ کر سکتا کہ کہیں حضور مجھے پوچھ ہی نہ لیں کہ تو قاتلین حسین میں شامل تھا. حالانکہ اللہ معاف کر چکا ہوا ہے، پھر بھی جن لوگوں کو معاملے کی سینسٹیوٹی کا پتہ ہوتا ہے نا، وہ ڈرتے ہی رہتے ہیں. تو یہ ابراہیم نخعی یہ بھی اسی قبیلے سے تھے. تو مالک اشتر کے بارے میں جی ہمارا یہ موقف ہے. باقی ان کو سیدنا علی کے جو باقی جانثار صحابہ میں سے تھے، جو ساتھیوں میں سے، ان کے لیول پہ تو نہیں اب کوئی کہ عمار ابن یاسر کے مقابلے پہ تو نہیں ہم انہیں مانتے. نہ کبھی مالک اشتر یہ جرت کریں گے کہ وہ کہیں کہ میں عمار ابن یاسر کے مرتبے کا ہوں. وہ تو ظاہر ہے رسول اللہ کی صحبت یافتہ تھے، ان کے ساتھ ہم کمپیئر نہیں کر رہے. ہم باقی لوگوں کے ساتھ کمپیئر کر کے ان کی ایک بہادری کو اور حضرت علی کے ساتھ جو ان کی مخلص ساتھی کے طور پہ رہے ہیں، ہم ان کی ریگارڈ کرتے ہیں، ان کی دل سے عزت کرتے ہیں. باقی ان کے بارے میں جتنے جھوٹے بلیم ہیں تو وہ سر تاریخ میں آپ کو اس طرح کی پرسنالٹیز کے بارے میں آپ کو کیا کیا باتیں نہیں ملتی ہیں. جب اس کو ڈیپ ڈک کیا جائے تو کیا سے کیا باتیں بن جاتی ہیں. تو صرف اس طرح کے دعووں کے اوپر کسی کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگا دینا چاہیے. ٹھیک ہو بیٹے؟ ٹھیک، جزاکم اللہ خیر. علی بھائی اگلا سوال ہے، عموماً سننے میں آیا ہے کہ جس گھر میں فوتگی ہو وہاں 3 دن تک آگ جلانا منع ہے. اگر واقعی ہی یہ اسلامی حکم ہے تو اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے، اور ان 3 دنوں میں میت والے گھر کے اہل خانہ اپنے کھانے پینے کا انتظام کیسے کریں گے؟ میت پر سوگ کرنے کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح معلومات بیان کر دیں. دیکھیں جی، یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ 3 دن وہاں چولہا نہیں جلے گا، یہ اس طریقے سے نہیں تھا. یہ جامعہ ترمذی میں اور سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب کزن سیدنا جعفر شہید ہوئے غزوہ موتا کے اندر، جنگ موتا کہہ لیں، تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ جعفر کے گھر والے لوگ غم کی کیفیت میں ہیں تو تم ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو. ظاہر ہے جس گھر کے اندر میت ہوگی ان کے لیے پھر باقی معاملات کو لے کے چلنا مشکل ہو جائے گا. یہ عوام میں جو مت مشہور ہے نا کہ 3 دن وہاں چولہا نہیں جلنا چاہیے، یہ واجب ہے کہ قریبی رشتہ دار ہی ادھر کھانا بھیجیں گے، یہ اس طریقے سے نہیں ہے. بہتر تو یہی ہے کہ قریبی رشتہ دار دیں کہ وہاں کھانا نہ پکایا جائے. سوگ کا تعلق کھانے کے ساتھ نہیں ہے، سوگ کا تعلق زینت کرنے کے ساتھ ہے. اب اس گھر کے اندر چولہا تو نہ جل رہا ہو، ٹی وی چل رہا ہو، اس کے اوپر وہ گانے بھی چل رہے ہوں یا گانوں والے اشتہارات چل رہے ہوں، تو بھی کون سا سوگ ہو رہا ہے؟ سوگ کا تعلق ہے کہ زینت کی کوئی چیز اڈاپٹ نہیں کرنی. جو بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرمایا جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی بھی میت پہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے خاوند کے. 4 مہینہ 10 دن کرے گی، جو سورۃ البقرہ میں ہے. اور وہ بھی اگر وہ پریگنٹ ہے تو وہ وضع حمل ہونے کے بعد اس کا سوگ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا، چاہے وہ پہلے ہو جائے چاہے وہ 5-6 مہینے بعد ہو، اس کی عدت اور سوگ دونوں ختم ہو جائیں گے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. باقی یہ عورت کے لیے آیا تو یہ مردوں کو بھی اسی میں شامل کیا گیا. عورت کے لیے اس لیے کہ عورت زیادہ سوگ کرنے میں ماسٹر ہوتی ہیں، رونے میں، چیخنے میں، اس لیے عورت کو ایمفسائز کیا گیا. مرد بھی اس میں شامل ہیں.
یہ نہیں ہے کہ یہ عورت سوگ کرے گی اور مرد نہیں کرے گا. حتیٰ کہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی, اس کا خاوند فوت ہو گیا تو اس کی آنکھوں میں مسئلہ تھا, تو وہ اس کی ماں اجازت کے لیے آئی کہ یہ سرما لگا لے, تو نبی صاحب نے اجازت نہیں دی. آپ فرمایا نہیں, سرما نہیں لگائے گی. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے جب وہ اس طرح نبی علیہ السلام تک چیزیں اس طرح کی پہنچتی تھی تو پھر آپ علیہ السلام پھر کہتے تھے کہ یار زمانے جاہلیت میں تو تمہاری عورتیں ایک ایک سال اپنے خامدوں کے اوپر اتنا سوگ کرتی تھی کہ وہ گھر کی کوٹری سے باہر نہیں نکلتی تھی. باقاعدہ ان میں ایک رسم تھی, وہ بکری پھر وہاں گھسائی جاتی تھی اور پھر وہ بکری بھی مر جاتی تھی, پھر اس کی وہ مینگنیاں جو پتہ نہیں کیا کر کے, تو وہ پوری ایک رسومات ہیں جو بخاری مسلم میں آئے. حضور نے فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس سے چھڑا کے 4 مہینے 10 دن پہ لے کے آئے, تو اب تم اس سے بھی بھاگ رہی ہو. ٹھیک ہے, سوگ کرے گی اور سوگ کے دوران وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی, زینت نہیں کرے گی. یہ نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دے گی یا داماد سے پردہ کرنا شروع کر دے گی. بھائی ان لوگوں سے پردہ بعد میں بھی ہے سوگ میں جن سے سوگ سے پہلے بھی تھا. کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے گی, اور جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے اگر وہ وہاں پہ ہے وہ وہیں پہ اپنا سوگ کرے. ہاں اگر وہاں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, وقتی طور پہ جس طرح بعض اوقات عورتیں باہر کے ملک سے اپنے خامن کو دیکھنے کے لیے ادھر آئی ہیں اور ادھر خامن فوت ہو گیا, اولاد ابھی ادھر ہے, تو وہ پھر واپس جا سکتی ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث اس کو سپورٹیں موجود ہیں کہ وہ عورت اپنے اس گھر میں جا سکتی ہے, اس کا وہ ٹریولنگ کرنا گناہ شمار نہیں ہوگا. اس طریقے سے جو عورت حج اور عمرے کے لیے گئی ہے اس کے لیے اب عدت یہ نہیں ہے کہ وہ اب وہ منا کے خیمے میں بھی بیٹھی رہے, وہ سفر بھی کر سکتی ہے. ہاں زینت نہیں کرے گی. اور اس طریقے سے عام گھر میں بھی جو عورت ہے اگر بیمار ہو جاتی ہے اس کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑ جاتا ہے, ایز اے لاسٹ ریزارٹ تو آپ اسے لے کے جا سکتے ہیں. لیکن سبزی لینے کے لیے وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی, کوئی چیز لینے کے لیے نہیں, اس کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں وہ کریں گے. اور کئی لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ ہماری تو دادی ماں کی عمر جی 80 سال ہو چکی ہے تو عدت کریں گی. 80 100 کے 180 سال ہو, عدت تو کرنی ہے, سوگ تو کرنا ہی کرنا ہے, وہ اپنی جگہ موجود ہے. تو یہ جو کھانے کا تعلق اس وجہ سے کہ وہ کنڈیشن کیٹاسٹرافک ہے, ورنہ اگر وہ گھر میں چولہا جلا لیتے ہیں تو کوئی حرام نہیں ہے, کسی حدیث کے اندر اس کی ممانعت نہیں آئی ہے. اور ویسے بھی آپ کیا چولہا تو آپ ویسے ہی نہیں لوگ جلاتے ہو, دیگ منگوانی پڑ جاتی ہے, اتنے رشتہ دار آ جاتے ہیں, تو چولہا تو ویسے آج کل کو نہیں جلتا, چائے وغیرہ کے لیے جلتا ہوگا, ادروائز تو اتنے رشتہ دار آئے ہوتے ہیں کھانا منگوانا پڑ جاتا ہے. بلکہ ابھی تو 40ویں کے باقاعدہ کارڈ چھپنے شروع ہو گئے ہیں. اخبارات میں تو اشتہارات پہلے آتے تھے, کارڈ بھی چھپتے ہیں. ایک اس طرح کی بدعات اور رسومات نے ایک غریب آدمی کا تو جینا مرنا ہی مشکل کر دیا. جینا تو مشکل تھا, مرنا بھی مشکل کر دیا. کئی ایک ایشوز کے ساتھ جو ہے نا وہ اٹیچ ہوئے ہیں. اچھا, سوگ میں یہ یاد رکھیے گا کہ یہ 2 ٹرمز ہیں, سوگ اور عدت, اس کو سمجھ لیں. عدت ہے متعلقہ عورت, عدت کہتے ہیں ایسا پیریڈ جس میں وہ نیا نکاح نہیں کر سکتی. جو عورت طلاق یافتہ ہے, قرآن میں اس کی عدت آئی ہے 3 طہر, یعنی 3 دفعہ حیض آ کے وہ پاک ہوگی آلموسٹ 90 دن. وہ بھی اس صورت میں کہ جب اسے طہر میں پاکیزگی میں طلاق دی گئی ہو. اس لیے پاکیزگی میں طلاق دینی چاہیے. حیض میں دی گئی تو آپ کو اس کو رجوع کرنا پڑے گا اور وہ طلاق شمار ہوگی. بیوہ عورت کی عدت جو ہے وہ ہے 4 مہینے 10 دن. بیسیکلی وہ اس کا سوگ ہے. یہ سورۃ البقرہ میں آیا ہے, بخاری مسلم میں ڈیٹیل موجود ہے. اب متعلقہ اور بیوہ دونوں کے کیس میں اگر عورت پریگننٹ ہے تو جب تک اس کی اولاد پیدا نہیں ہوتی اس کی وہ عدت چلتی رہے گی, وہ نیا نکاح نہیں کر سکتی. حتیٰ کہ وہ بچہ پیدا ہو پھر وہ 40 دن وہ والے گزر جائیں آلموسٹ جو ہوتے ہیں, پھر وہ نیا نکاح کرے گی. اور اس میں لیکن ایک اللہ نے آسانی دی ہے کہ ویسے تو 4 مہینہ 10 دن ہے سوگ, یہ 3 مہینے کی عدت ہے, لیکن اگلے ہی دن اس کی پریگنینسی ڈکلیئر ہو کے مطلب وہ ڈیلیوری ہو جاتی ہے, پھر وہ 3 مہینے والی سوگ یہ عدت ختم, 4 مہینہ 10 دن والا بھی سوگ ختم, کیونکہ اب اللہ نے اس کو خوشی دی ہے, اب اس خوشی کو اویل کرے گی. ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں آتا ہے کہ جس عورت نے خلع لیا اس کی عدت 1 مہینہ ہے. یہ بعض اوقات لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی 5 سال ہو گئے ہیں میاں بیوی آپس میں ملے نہیں ہیں, تو اب آ کے تنسیخ نکاح ہوا ہے تو اب بھی عدت کرے گی. جی عدت کرے گی, کیوں نہیں کرے گی. اگر خلع لیا تو 1 مہینہ کرے گی, اور 1 مہینے کی سٹارٹنگ اس وقت ہوگی جب خلع ہوا ہے, چاہے 5 سال سے ملے یا نہیں ملے. اسلام جو ہے نا وہ ایسے روز بناتا ہے جس میں فول پروف ہوں. کل کو کوئی مسئلہ بن گیا پھر تو یہ معاملہ فول پروف رکھا گیا.
5 سال چھوڑ کے 10 سال کی ناراضگی ہے، جب وہ طلاق دے گا اس دن سے عدت شمار ہونا شروع ہوگی اور پھر آگے کے دن شمار کیے جائیں گے۔ تو یہ جو سوگ کے والے سے کہا گیا نا گھر میں چولہا نہیں جلنا، تو یہ سوگ کا یہی طریقہ ہوگا 3 دن تک کے لیے۔ باقی اس میں جو دعائیں آئی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اور دعائیں آئی ہیں میت کے لیے، آپ دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں۔ باقی یہ جو 40 قرآن پڑھ کے بخشنا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، ویسے آپ نے دعا کرنی ہے، ہاتھ اٹھا کے بھی کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کے مرنے کے بعد یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی کہ بغلوں کی سفیدی بھی نظر آئی، کیونکہ آپ نے اوپر چادر لی تھی، نیچے تہمت تھی، تو جواز ہے، قبر پہ بھی جا کے دعا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے، مسئلہ 74 میرا اصالہ ثواب کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے۔ باقی سوگ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں اس حدیث کے اوپر، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ جب ابو سفیان فوت ہوئے تو سیدہ ام حبیبہ جو نبی علیہ السلام کی بیوی تھی، انہوں نے باقاعدہ 3 دن کے بعد زرد رنگ لا کے اپنی گالوں پہ ملا، سرما لگایا، اپنے جسم پہ ملائی، یعنی اعلانیہ عورتوں کے سامنے اظہار کیا اپنی عدت اس کا سوگ کے ختم ہونے کا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ مطلب یہ کرنا کوئی ضروری تو نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کے اوپر سوگ کرے سوائے اپنے خاوند کے۔ تو ان کا میرا باپ مرا تھا، 3 دن پورے ہوئے ہیں، تو میں سوگ کے ختم ہونے کا اظہار کر رہی ہوں۔ اب آپ اندازہ کریں کتنے نے کیا ہوگا، ہائے نہیں تیرے تو پیو مرے ہے، 3 دہاڑے تو 3 دہاڑے بونس ہی کٹ دینے سن۔ یہ صحابہ کرام کا ایٹیچیوڈ تھا کہ وہ جان بوجھ کے ایسا کام کرتے تھے جس سے امت کو میسج ملے کہ یہ صحیح دین ہے، یہ غلط ہے۔ مجھے بھی لوگ کہتے ہیں نا جان بوجھ کے ایسی ایسی گلاں کٹ کے لے آتا ہے، وہ اس لیے نکالتے ہیں آپ کا دماغ کھولیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، دین تو یہ کہتا ہے آپ نے یہ بنایا ہوا ہے، دین میں تو یہ چیزیں اس طرح نہیں ہیں۔ اور یہ جو شادی بیاہ اور جو خوشی غمی کے جتنے مواقع ہیں، اس پہ جو کچھ دین کے نام پہ ہو رہا ہے نا سر، اس کے خلاف بولنے والے کی تو ایسے کی تیسی پھیر دیتے ہیں، اور باقی موقع پہ لوگ کمپرومائز کر جاتے ہیں، اس موقع پہ نہیں کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہ آپ کے دوست پکڑ کے 2 بڑے بڑے گلاب کے پھولوں کے جناب وہ لے آئے ہیں قبر کے اوپر پھینکنے کے لیے لفافے، ادھر کے کوئی یہ بول دے یہ ثابت نہیں ہے، تو آپ سمجھیں گے اس وقت کیا ہوگا۔ حالانکہ جو بول رہا ہوگا وہ تو صحیح بات کر رہا ہوگا، لیکن ان لوگوں میں حوصلہ نہیں ہے، اور کہتے ہیں نہیں ہم نے تو آج تک نہیں سنا، تسی رہی جاہل ہیں جو تسی کو تو سننا سی۔ ٹھیک ہے، ایک بندہ پوری زندگی جو ہے وہ بھینس کا دودھ دھوتا رہا کسی گاؤں کے اندر، اس کو اب کیا پتا کہ آئی فون کیا ہوتا ہے، اور ویسے آج کل والوں کو تو پتہ چل گیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو آپ کی فیلڈ نہیں، آپ خواہ مخواہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ علمی بات کریں کہ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے، ہم اس کو فالو کریں گے، اس کی بجائے اس قسم کی باتیں کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی یاد رکھیے گا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میت پہ جو چیخو پکار کیا جاتا ہے یا نوحہ کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس کی پھر تشریح سیدہ عائشہ نے کی کہ اس وجہ سے عذاب کیا جاتا ہے کہ اس نے اس کی تربیت نہیں کی تھی اپنے پچھلوں کی، اگر انہوں نے تربیت کی پھر اس کو نہیں عذاب دیا جائے گا کہ بھئی تم نے میرے مرنے کے بعد یہ میرے ساتھ نہیں کرنا۔ تو اس طرح میت کے اوپر سوگ جو 3 دن کا ہے اس میں بھی بین نہیں ہے، اونچی آواز سے رونا نہیں ہے، گریبان چاک کرنا نہیں۔ بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں، نبی علیہ السلام فرمایا کہ میری امت یہ جاہلیت کے کام نہیں چھوڑے گی، اور وہ آج تک چل رہے ہیں۔ تو چاہے ماتم ہو، چاہے نوحہ ہو، اس طرح کا نوحہ جس میں آواز بلند کی جائے کسی میت کے اوپر، یہ غلط ہے، بالکل حرام ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ٹھیک ہو گیا، جزاکم اللہ خیر۔ علی بھائی آج کا آخری سوال ہے اور انتہائی دردناک سوال ہے۔ میں ایک غیر مسلم ملک میں مقیم ہوں، ہم میاں بیوی ویسے تو اکٹھے ہی رہتے ہیں، لیکن پچھلے 6 سال سے ہمارا آپس میں کسی قسم کا جنسی ریلیشن نہیں ہے۔ آج سے تقریباً 4 سال قبل ایک دن میری بیوی نے مجھ سے ازدواجی تعلق کی خواہش ظاہر کی اور ہم نے تعلق قائم بھی کر لیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد وہ حاملہ بھی ہو گئی۔ میں نے اس سے ناراضگی کے باوجود اس کی خوب خدمت کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی عطا فرمائی جو اب 3 سال کی ہو چکی ہے اور مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہے۔ لیکن اب اچانک میری بیوی جس کی چند غیر اخلاقی حرکتوں کی وجہ سے میں 6 سال سے ناراض ہوں،
اس نے مجھے بتایا کہ اس نے 4 سال قبل کسی سپرم ڈونر کے ذریعے خود کو حاملہ کروایا تھا، لہٰذا وہ بچی حقیقت میں میری بچی نہیں ہے۔ اس دن سے میں انتہائی پریشان ہوں اور ذہنی کشمکش کا شکار ہوں۔ ایک طرف تو وہ بچی مجھے اتنی عزیز ہے کہ اسے چھوڑ نہیں سکتا، اور دوسری طرف جب اسے دیکھتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ یہ تو میری بیٹی ہے ہی نہیں۔ پلیز مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اللہ تعالیٰ جی آپ کو صبر دے، اس آزمائش سے آپ گزر رہے ہیں۔ پہلے تو میں عرض کروں گا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو، یوں تمہیں قناعت نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں پہ صبر نصیب ہوگا۔ آپ کے ساتھ یہ جو ٹریجڈی ہوئی ہے، اس سے بڑھ کے لوگوں کے ساتھ ٹریجڈیز ہو چکی ہوئی ہیں۔ اب مجھے ان ٹریجڈیز کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اکثر اخبارات میں، خبروں میں اس قسم کی بہت سی باتیں سنتے رہتے ہیں۔ ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں، اب اس سچویشن کے اندر شرعی حکم کیا ہے؟ اب اگر اس کو آپ سائنٹیفکلی معاملے کو ہینڈل کریں گے تو ظاہر ہے کہ ایک آپ کے لیے آزمائش والا معاملہ بن جائے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے، اور حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، بخاری مسلم میں آ گئی تو مین کتابوں کے اندر وہ حدیث آ گئی کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی اس قسم کا ایک واقعہ ہوا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا جو بھائی تھا نا عتبہ، اس نے مجھے ایک لونڈی کے بارے میں یعنی وصیت کی کہ اس سے جو اولاد ہے وہ میری اولاد ہے، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ ایک ناجائز تعلق قائم کیا ہوا تھا، حالانکہ وہ لونڈی کسی اور کی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں میں اس اولاد کے دعوے کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس جب پہنچا، اور ظاہر ہے کہ وہ جس کے پاس تھی وہ بھی اپنے دعوے کے طور پہ پہنچا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد اس کی شمار ہوگی جس کے بستر پہ پیدا ہوئی ہے، اگرچہ وہ پیدا کسی اور کے تعلق کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن شریعت نے تو آپ کو اصول دینا ہے نا، اس طرح تو پھر سارا معاملہ ہی بگڑ جائے گا۔ اب آج آپ کہیں گے ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، فلاں کروا لیتے ہیں، فلاں کروا لیتے ہیں، اس وقت تو بالکل کلیئر تھی وہ والا معاملہ، بلکہ اس حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب اولاد پیدا ہوئی تو واقعی اس کی شکل بھی اس کے ساتھ ملتی تھی جس کا یہ دعویٰ تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے صرف ایک چیز اس میں ایڈ کر دی کہ جو وہ جو بچہ پیدا ہوا اس کی وہ جو یعنی آپ سمجھ لیں ماں لگتی تھی یا اس کی جو بہنیں لگتی تھی، ان کو کہا کہ تم نے اس سے پردہ کرنا ہے۔ یہ آپ نے اس میں ایک ویلیو ایڈیشن والا معاملہ اس اعتبار سے کر دیا، باقی آپ نے فرمایا کہ یہ اولاد اسی کی شمار ہوگی۔ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اولاد یعنی آؤٹ آف ویڈ لاک بھی پیدا ہوئی ہے کسی عورت کی، تو وہ جس کی بیوی ہے نا، اس کے بستر پہ جب پیدا ہوگی وہ اس کی اولاد شمار کی جائے گی۔ یہ پیٹ مسئلہ ہے۔ اس کے تحت وہ اولاد اب آپ کی ہے، وہ اس کی ولدیت بھی آپ کی لکھی جائے گی جنہوں نے یہ سوال کیا، لہذا ان کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس معاملے کو آگے لے کے چلیں۔ باقی ان باریکیوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خبر صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس کی تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے، کیونکہ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے باہر وہ انسانی کوشش ہے، صحیح رزلٹ بھی آ سکتے ہیں، غلط بھی آ سکتے ہیں۔ اگر صحیح بھی آ جائیں اس طرح کے جس طرح کہ آپ سمجھ رہے ہیں، تب بھی شرعی حکم ہم نے شریعت کو یہ فالو کرنا ہے کہ وہ آپ کی اولاد شمار ہوگی، کیونکہ وہ آپ کے بستر پہ پیدا ہوئی ہے۔ اب آپ اس کی پرورش کریں اور اپنے معاملات کو اس طریقے سے آگے لے کے چلیں۔ یہاں پہ میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں اسی سے ریلیٹڈ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو کسی اور باپ کی طرف منسوب کیا خود سے اور وہ اس کی اولاد نہیں تھا، تو ایسے شخص کے اوپر جنت حرام ہے۔ کوئی اپنے باپ کا نام نہیں بدل سکتا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے، مسلم میں ذرا ڈیٹیل ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے ایک صحیفہ نکالا اپنی تلوار کی نیام میں سے، جس میں کچھ احکامات لکھے تھے، ان میں ایک یہ تھا کہ جو شخص اپنے باپ کا نام بدل دے،
اور اپنے آپ کو کسی اور باپ کی طرف منسوب کرے، اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل قبول کیا کرے گا، والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ ایک اور حدیث ہے بخاری و مسلم میں کہ جس شخص نے اپنے آپ کو کسی غیر باپ کی طرف منسوب کیا اس نے کفر کیا، یعنی ایک بہت سٹرکٹ مسئلہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں اسلام میں باپ کا نام ساتھ بولا جاتا ہے نا، یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا قیامت والے دن ماں کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا، بالکل جھوٹ ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے باقاعدہ اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ یہ متھ پبلک میں مشہور ہے، اور وہ حدیث لے کے آئے کہ جو خائن شخص ہے اس کے لیے قیامت والے دن ایک جھنڈا قائم کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کا ہے۔ تو فلاں بن فلاں جب عرب میں کلچر میں کہا جاتا ہے تو وہ باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے، تو باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا قیامت والے دن۔ ان احادیث کی روشنی میں یہ خود ایک کبھی گناہ ہے، لیکن اس میں ایکسیپشن یہ ہے کہ جس کے بستر پہ اولاد پیدا ہو رہی ہے نا وہ باپ اس کا شمار کیا جائے گا، اور اس کے اوپر بھی ہمارے پاس ایک پریکٹیکل کیس موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں کے اندر۔ سیدنا ابو بکرہ ایک صحابی، ایک لفظ ہے ابو بکر، وہ تو ہمارے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہے، ایک ابو بکرہ لفظ ہے، وہ بھی صحابی، یہ بھی میل نام ہے۔ اگر اردو میں ہوتا تو آپ کہتے ہیں کوئی فیمیل نام ہے کیونکہ ہیلا گئی آگے، ٹھیک ہے، جیسے طیب سے طیبہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے کہ ان کا ایک بھائی تھا، رشتے میں بھائی لگتا تھا، اس کا نام تھا زیاد، جو حضرت علی کا بڑا قریبی تھا ان کی دور خلافت میں۔ بعد میں حضرت معاویہ نے اس کو یعنی وہ لالچ دے کے تو خرید لیا۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد کا باپ، جس کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا حسین ابن علی کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد گورنر کوفہ کے سامنے تشت میں رکھا گیا، نعوذ باللہ۔ اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا، ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، آمین۔ تو وہ عبید اللہ ابن زیاد کا باپ زیاد تھا، وہ گورنر کوفہ تھا، اس کے بعد یہ بنا، تو حضرت معاویہ کا وہ دست راست بن گیا۔ حضرت معاویہ وہ بہت بہادر دلیر آدمی تھا، ہے شیعان علی میں سے تھا، اس کو ساتھ ملانے کے لیے حضرت معاویہ نے کہا کہ بھئی تیری ماں کے ساتھ میرے باپ نے زمانے جاہلیت میں بدکاری کی تھی اور تو اس سے پیدا ہوا تھا، لہذا آندہ سے تیرا نام جو ہے وہ زیاد بن ابی سفیان ہے، اس کا نام چینج کر دیا۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ وہ حضرت ابو بکرہ کا بھائی لگتا تھا رشتے میں، تو حضرت ابو بکرہ کو لوگ آگے کہتے ہیں کہ یہ جو حرکت کی ہے اس نے تیرے بھائی نے، یہ ٹھیک حرکت ہے؟ تو ان کا، اور وہ بندہ آگے کہتا ہے کہ میں نے تو سعد ابن ابی وقاص سے سنا ہے کہ جو شخص اپنے باپ کا نام بدل لے اس پہ جنت حرام ہے۔ تو ابو بکرہ کہتے ہیں تم سعد کی بات کرتے ہو، میں نے تو خود رسول اللہ سے ہی بات سنی بھی ہے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں، میرے بھائی نے جو حرکت کی ہے۔ وہ ان کا بھائی اس لیے لگتا تھا کہ وہ ان کے باپ کے بستر پہ پیدا ہوا تھا، تو سعد ابن وقاص نے یہ حدیث بیان کیا نا کہ بچہ اس کا جس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے۔ اس طریقے سے اگر کوئی کسی کا کوئی آؤٹ آف ویڈ لاک تعلق تھا اور اس کی وجہ سے کوئی اولاد پیدا ہوگی ہے، تو اب وہ یہ نہیں ہے کہ جس نے وہ تعلق قائم کیا تو وہ اس کی اولاد شمار ہوگی۔ ابھی ایک سینسٹیو ٹاپک ہے، میں اس کو کنٹرول الفاظ میں ڈسکس کر رہا ہوں، یہ مطلب ضروری تھا۔ تو یہی وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے بعض اہل حدیث علماء کو دھوکہ لگا، بعض عرب علماء کو بھی، انہوں نے کہا کہ جی جو شخص، جو عورت شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ اپنے خاوند کا نام لگا لے تو اس پہ جنت حرام ہے۔ اندازہ کریں آپ، مثلاً وہ کہتے ہیں کہ جی ایک عورت ہے، اس کا نام ہے رابعہ، اس کے باپ کا نام ہے محمود، تو اب اس کے نام لکھا جا رہا ہے رابعہ محمود، کل کو اس کی شادی ہو جاتی ہے کسی طیب نام کے لڑکے کے ساتھ، اب ظاہر پاکستانی شناختی کارڈ میں تو پھر اس کا نام وہ خود ہی لکھ دیتے ہیں رابعہ طیب، یہی لکھیں گے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ اب اس نے اپنا نام باپ کی بجائے کسی اور باپ کی طرف، خدا کا نام ہے، شرم آتی ہے اس کو ڈسکس کرتے ہوئے بھی
کہ وہ کسی باپ کی طرف نہیں، وہ اپنے خامد کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہی ہے، اس نے اپنے باپ کا نام نہیں بدلا. اور شناختی کارڈ پہ آپ ذرا دیکھیں، شادی کے بعد جو شناختی کارڈ بنتا ہے اس پہ باپ کا نام نہیں لکھا ہوتا، خامد کا نام لکھا ہوتا ہے. تو حدیث کیسے فٹ ہو جائے گی؟ حدیث تو تب فٹ ہو کہ جب وہ اپنے باپ کے نام کی جگہ اس کا نام لکھوائے. وہ کہتا نہیں نام میں چونکہ ساتھ لگا تھا تو نام تو اس کا محمود ہے ہی نہیں تھا، نام اس کا رابعہ تھا. یہ تو ساتھ پکارنے کے لیے نسبت کے طور پہ تھا نا. اب جب اس نے طیب لگایا تو وہ شادی شدہ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ یہاں پہ کلچرل ہے، اس نے رابعہ بنت طیب تو نہیں کر دیا نا. لیکن کامن سینس تو اتنی کامن نہیں ہوتی. علماء عرب نے باقاعدہ فتوے دیے ہیں کہ خامد، اہل حدیث علماء بھی ہیں ان فتووں کو لے کے چل رہے ہیں. تو میں نے بہت پہلے اس پہ ایک کلپ میرا ریکارڈڈ ہے، کیا شادی کے بعد عورت اپنا نام بدل سکتی ہے یا خامد کا نام لگا سکتی ہے؟ تو بالکل لگا سکتی ہے. وہ یہ والی حدیثیں فٹ کرتے تھے. تو اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ وہ جرم نہیں ہے، جرم یہ ہے کہ اگر وہ اپنے باپ کا نام بدل دیں. پھر میں نے کہا تھا، عرض کیا ہے کہ جن لوگوں کی وکالت آپ کر رہے ہیں، جس بنو امیہ کے آپ غلام بنے ہوئے ہیں اور ان کے غلط کرتوتوں کا آپ دفاع کر رہے ہیں، ذرا ان کی ہسٹری کھول کے دیکھیں. جو ایگزیکٹلی باپ چینج کرنے والا کام ہے وہ تو آپ کے ماموں نے کیا ہوا ہے. اس امت میں پہلا کام، اور یہ سر کوئی کہانی شریف نہیں ہے، بخاری مسلم ہے. مسلم شریف میں باقاعدہ ڈیٹیل سے موجود ہے، بخاری میں بھی ہے. اور بخاری و مسلم کی اس حدیث کہ جس نے اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب کیا اپنا مقام، اس پہ جنت حرام ہے. اس حدیث کی شرح ابن حجر اسقلانی کی پڑھ لیں یا امام نووی کی پڑھ لیں. حالانکہ نووی اتنا اس حوالے سے متعصب ہیں، ویسے بہت بڑے امام ہیں، سنی شیعہ کنفلکٹ میں وہ ذرا تنگ نظر ہے، آخری درجے تک وہ دفاع کرتے ہیں آل امیہ کا. یہاں پہ انہوں نے بھی دفاع نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ اسی موقع پہ حدیث ہے جو حضرت معاویہ نے غلط کام کیا تھا اور امت میں یہ پہلی دفعہ بدعت شروع ہوئی. ایگزیکٹلی باپ کا نام چینج کروا دیا. استغفر اللہ واتوب الیہ. اس لیے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خلافت و ملوکیت میں چند ایک جو بڑے بڑے یعنی اس ملوکیت کے دور میں برے کام ہوئے، ان میں اس کو بھی ٹاپ آف دا لسٹ لے کے آئے ہیں. حجر ابن عدی کے قتل کو لے کے آئے ہیں، یہ باپ کا نام بدلنے والی اس معاملے کو لے کے آئے ہیں. ممبروں پہ سب و شتم والا ایشو اس کو لے کے آئے ہیں. مال جو غنیمت ہے یا اس میں بیت المال کے اندر تصرف کرنے والا، یہ بڑے بڑے جو ایشوز لے کے ان میں ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ مولانا تقی عثمانی صاحب جو بندیوں کے مفتی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ امیر شام کے دفاع میں کتاب لکھی تو انہوں نے اس واقعے کو، جس کا آج تک امت نے کبھی انکار نہیں کیا، یہ والا زیاد کے باپ کے نام بدلنے والا، زیاد بن ابی سفیان کرنے والا، تو انہوں نے اس کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کہانیاں گھڑی کہ جی اس زمانے میں وہ بھی نکاح ہی تصور کیا جاتا تھا، وہ اس طرح ہو جاتا تھا تو وہ ہو جاتا تھا تو یہ ہو جاتا تھا. یہ 14ویں صدی کا مولوی کہہ رہا ہے، اور جو اس زمانے میں صحابہ ہیں، اور وہ صحابی جو زیاد کا بھائی ہے ابو بکرہ ماں کی طرف سے، کیونکہ اس کے بستر پہ وہ پیدا ہوا تھا، اس کے باپ کے بستر پہ، وہ بھی اس پہ فٹ کر رہا ہے کہ میرے بھائی نے غلط حرکت کی ہے. اور یہ 14ویں صدی میں آ کے دفاع کر رہے ہیں اس واقعے کا. امام نووی جو کوئی موقع نہیں جانے دیتا یو ٹرن لینے کا اس طرح کے معاملات کے اوپر، تو اس نے بھی یہاں پہ غیرت کھائی ہے کہ یار میں دفاع نہ کروں. ابن حجر اسقلانی تو خیر آؤٹ سپوکن ہے اس مسئلے میں، وہ تو آل امیہ کو نہیں چھوڑتے، انہوں نے بخاری میں لکھا ہے. یہ میں امام نووی کی بات کر رہا ہوں، بڑے لوگوں کو تکلیف ہوگی، ظاہر ہے بڑے امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں 7ویں صدی ہجری کے اندر، صرف 45 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں. مسلم شریف کے ابواب انہوں نے لکھے ہیں، یہ بہت بڑی ان کی خدمت ہے، ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں. لیکن یہ جو میں نے کہا نا کہ وہ سنی شیعہ کنفلکٹ میں بعض اوقات بہت یعنی تنگی نظر کا مظاہرہ کرتے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے وہ جو مسلم شریف میں حدیث ہے 6220 کہ حضرت معاویہ نے حکم دیا سعد ابن ابی وقاص کو، پھر کہا کہ تمہیں کون سی چیز مانے ہے کہ تم ابن ابی طالب کے اوپر سب نہیں کرتے. تو انہوں نے پھر آگے سے حضرت علی کے 3 فضائل سنائے تھے، اور سٹارٹ میں کہ انہوں نے کہا میں کبھی بھی علی کو برا نہیں کہوں گا، کبھی سب و شتم نہیں کروں گا. 3 باتیں میں نے علی کے بارے میں رسول اللہ سے ایسی سنی ہیں. پھر انہوں نے 3 فضیلتیں بتائیں کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. پھر کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. سیدنا علی کو جھنڈا دیا خیبر کا، ٹھیک ہے. اور تیسری آیت مبالغہ جب نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے مولا علی، حسن حسین اور فاطمہ کو اپنی چادر کے نیچے لیا اور عیسائیوں سے مباہلے کے لیے پہنچے
اور کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. یہ 3 فضیلتیں سعد ابن ابی وقاص نے گنوائی. ان کا کہ یہ 3 فضیلتوں میں سے مجھے ایک بھی مل جاتی میرے لیے بڑی کافی تھی, سرخ اونٹوں سے بہتر تھی. تو علی کو میں کیسے برا کہوں جس کے پاس تینوں فضیلتیں موجود ہیں. تو اس پہ امام نووی نے پتہ کیا کہا ہے, یہ جو آج کل ناسبی جو جواب دے رہے ہیں یہ نووی نے ان کو سکھایا ہوا ہے. انہوں نے کہا وہ اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ باقی لوگ تو گالیاں دیتے ہیں تو آپ کیوں نہیں گالیاں دیتے ہیں, مجھے وہ مطلب آپ فضائل سنائیں تاکہ میں بھی وہ فضائل بیان کروں. ہائے ہائے کڈی کوڑی بڑائی. تو پھر میں نے جواب دیا تھا کہ کہانی ہوتی ہے, چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے. اس کا ایک طریق اسی سند کے اوپر سنن نسائی الکبریٰ کے اندر خصائص علی والے چیپٹر میں موجود ہے. اس میں وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر جتنے دن معاویہ وہاں رہے مدینہ شریف میں, حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا. جب حضرت سعد ابن ابی وقاص نے ان کو ڈانٹا تو وہ ڈانٹا اسی پہ تھا. اور ابن ماجہ میں بھی اس کا ایک طریق موجود ہے جو البانی صاحب اس کو صحیح کہتے ہیں, زبیر علی زئی صاحب اختلاف کرتے ہیں. بال البانی کے ماننے والوں کے لیے تو اس میں ہے کہ حضرت سعد غصے میں آئے اور کہا تو اس شخص کے بارے میں بات کرتا ہے جس کے لیے یہ فضیلتیں. انہوں نے ایک چوتھی فضیلت بتائی, من کنت مولا فہذا علی مولا. تو یہ میں نے نووی کا چونکہ ذکر کیا تھا تو وہ کہیں گے بھی امام نووی کو یہ کہہ دیا. اہل حدیث کو مزید ٹھنڈا کرنے کے لیے میں بتا دوں کہ امام نووی عام بندے کے لیے تقلید کو واجب قرار دیتے ہیں. لہذا آپ جو امام نووی کے جو اس وقت ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ اس نے آل امیہ کا دفاع کیا ہے, تو آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس چیز کو آپ شرک کہتے ہیں نا اس کو وہ واجب کہتا ہے. اونٹ جاؤ بڑے مولویوں نہ لڑو. ہاں جب وہ اہل حدیث کا تو پورا مسئلہ اس پہ کھڑا ہے تقلید شرک, نووی کہتا ہے عام بندے کے اوپر واجب ہے. اور نووی نو تسی رحمت اللہ تے چھوڑ کے کچھ اور کہنا شروع کر دینا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے تو آپ کو پتہ ہے ہم تو اس وقت علمی میدان جنگ میں ہیں, ہم نے تو ہر چیز چلانی ہے. جہاں پہ علمی میزائل کی ضرورت ہوگی میزائل چلائیں گے, جہاں گرنیٹ کی ضرورت ہے گرنیٹ ہوئے گی, تے علمی جدے قلم کی ضرورت ہے وہ قلم چلائیں گے. تو ان کو تو میں نے آر لگا دیا ہے کہ تسی تو پائی پہلے فکر کرو کہ وہ تقلید واجب کہنا ہے, تسی شرک کہندے ہو. شرک وڈا مسئلہ ہے, آل امیہ دا دفاع چھوٹا مسئلہ ہے. تو تواڈے سے اتنا ہی کافی ہے, کیونکہ یہ آج کل بڑا وہ امام نووی رحمہ اللہ کر کے وہ نووی کو, ان کو نووی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. نووی سے صرف اتنا ہمدردی ہے کہ وہ آل امیہ کا دفاع کرتا ہے, اور اس کے لیے وہ ملا علی قاری کے بھی اقوال لے آتے ہیں. حالانکہ ملا علی قاری کے اگر 2 اقوال ان کے حق میں ہیں تو 20 ان کے خلاف ہیں. تو میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں بھی ڈال دی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا جنگ صفین کے اوپر, امیر شام کے اوپر کیا کیا کومنٹس پاس کیے ہیں, عمار بن یاسر کے قتل کے اوپر کیا کیا کومنٹس پاس کیے ہیں. ٹھیک ہے, تو اتنے سخت الفاظ ہیں یہ سن بھی نہیں سکتے. اس لیے میں نے اس کو میٹھی پوڑی میں تک پہنچایا تھا. میں آج اس کو سکپ کر رہا ہوں. میرا ایک کلپ 3 لاکھ سے زیادہ لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں, محمد بن عبد الوہاب شیعہ, جس میں نے تلک عشرۃ کاملہ 10 حوالے ان کے بیٹے کی کتاب سے پیش کیے تھے. اور میں نے کہا تھا کہ یہی باتیں بڑے نرم انداز میں ہم کرتے ہیں تو ہمیں یہ گالی دینے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کو پلٹ کے پڑتی ہیں ناسبیت کی شکل میں. تو جبکہ ان کے امام جن کو یہ بڑا امام سمجھتے ہیں انہوں نے تو یہ باتیں کی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے محو کر دے, ہمیں معاف بھی فرما دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.